الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اور ہماری گفتگو جو ہے وضو کے بارے میں ہے. پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ وضو کے جو اہم مسائل ہے صرف اسی بیان کرنا ہے. ابھی یہ بتایا گیا ہے تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے. میرے خیال میں اس سے پہلے وضو کے مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے بیان نہیں ہوا ہے. بیان ہو چکا ہے؟ ہو گیا ہے. پھر کیا ہوا ہے؟ ہاں نہیں، اس کے علاوہ تو بیان نہیں ہوا نا، یعنی کسی اور ٹیچر نے آپ کو درس نہیں دیا ہے تو پھر تھوڑا سا اور تھوڑی سی تفصیلات جو ہے وہ ضروری ہے، اس کو بیان کرنا. سب سے پہلے پتہ نہیں میں نے بیان کیا تھا یا نہیں کیا تھا، چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو، یہ واجب عمل کے لیے واجب ہے، ورنہ یہ مستحب ہے. یعنی مثال دے کر سمجھاتا ہوں آپ کو. اگر کوئی شخص 10 بجے وضو کرے، 11 بجے وضو کرے، 12 بجے وضو کرے، تو وہ وضو کی نیت کیا کریں گے؟ مستحب وضو کی نیت کریں گے کہ میں مستحب وضو کرتا ہوں، کیونکہ 10 بجے 11 بجے کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو واجب ہو. اور لیکن یہی وضو جب ظہر کے بعد جب ہم وضو کریں گے تو چونکہ نماز واجب ہو چکی ہے، نماز واجب ہونے کی وجہ سے وضو بھی ہم پر واجب ہے، لہٰذا ہم جب وضو کریں گے نماز کے لیے تو پھر ہم واجب کی بھی نیت کر سکتے ہیں. یعنی نماز جب واجب ہے تو وضو واجب ہے، اور جس وقت نماز واجب نہیں ہے جو وضو مستحب ہے. اسی طریقے سے غسل، تمام اقسام غسل جو واجب غسل ہے وہ اگر ہم 9 بجے 10 بجے 11 بجے کریں گے تو یہ غسل ہم کس کی نیت سے کریں گے؟ مستحب کی نیت سے کریں گے. لیکن اگر روزہ رکھنا ہے یا کیا نام ہے نماز پڑھنا ہے، اس صورت میں تو ہم غسل جو ہے وہ واجب کی نیت سے کریں گے. یہ مسئلہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ وضو اور غسل بذات خود مستحب ہے، کسی واجب عمل کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے، بذات خود واجب نہیں ہے. واجب کی نیت نہیں کریں گے. مثلا حتی غسل جنابت وغیرہ بھی مستحب کی نیت کریں گے. نجاست سے پاک ہونے کے بعد بھی جو غسل کرے مستحب کی نیت کریں گے، چونکہ اس وقت جو ہے انسان کو کوئی ایسا عمل انجام نہیں دینا ہے جو واجب ہو. وضو اور غسل مستقل واجب نہیں ہے، دوسرے واجب اعمال کے لیے واجب ہو جاتے ہیں. لہذا ظہر سے پہلے اگر کوئی شخص وضو کرے یا غسل کرے تو اس کے اندر جو نیت ہے وہ واجب کی نہیں کر سکتے ہیں، وہ مستحب کی نیت کرنی چاہیے، کیونکہ وضو اور غسل واجب نہیں ہے، نماز کی وجہ سے واجب ہے. یا نماز قضا اگر پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، وضو کی واجب کی نیت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ ایسا بھی نماز کے لیے وضو ہونا شرط ہے، مخصوص وضو کے جو ہے نماز کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی نماز کے ٹائم پر اگر ایک آدمی کا پہلے ہی سے وضو ہے تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وضو کرنا واجب ہی نہیں ہے. وضو کرنا واجب فقط اس انسان پر ہے، اس پر وضو کرنا واجب ہے جو پہلے سے باوضو نہ ہو. اگر پہلے سے اس کا وضو ہے تو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چند جملے ہیں جو بہت اہم ہے. یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ وضو غسل بذات خود واجب نہیں ہے، کسی واجب عمل کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ واجب ہو جاتا ہے. یہ بھی واضح ہوا آپ کے لیے. غسل جنابت بھی بذات خود واجب نہیں ہے، اور اگر 8 بجے 10 بجے ایسے ہی دفتر جانے کے لیے ایسے ہی پاکیزگی کے لیے غسل کرے تو مستحب کی نیت کریں گے، بذات خود مستحب ہے. کلیئر؟ لیکن اگر نماز واجب کے وقت پر اگر یہی غسل کرے تو ہم واجب کی نیت کریں گے. وہ کل روزہ رکھنا ہے تو روزہ کے لیے غسل ضروری ہے، ہم واجب کی نیت کریں گے. طواف کرنا ہے تو طواف واجب ہے تو پھر غسل واجب کی نیت کریں گے. ویسا جو ہے بذات خود یہ واجب عمل نہیں ہے. مجھے شک تھا کہ یہ نیت شاید آپ کو پتہ نہ ہو، اس لیے میں نے آج یہ بھی بیان کر دی. تو پہلے بتا چکا تھا کہ وضو اور غسل اس پر واجب ہے جو جس کے اوپر جو اس میں وضو باوضو نہ ہو تو واجب ہے. جب ایک آدمی باوضو ہے تو اس پر وضو واجب نہیں ہے، جو وضو اس کا ہے اسی سے نمازیں ہو جاتی ہے،
یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پہلا وضو کس مقصد کے لیے کیا تھا. اور واجب عمل کے لیے واجب ہے، بذات خود واجب نہیں ہے. کیا ہاں تو نماز کا وقت ہو گیا، آپ باوضو ہے، آپ اسی سے نماز پڑھیں، ختم قصہ. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نماز واجب کے لیے وضو واجب ضروری نہیں ہے، کہ آپ کا ایک وضو ہونا چاہیے. وہ وضو چاہے آپ نے مستحب کی نیت سے کیا ہو یا واجب کی نیت سے کیا ہو، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ باوضو ہے تو آپ کی نماز صحیح ہے. ہاں یہ بتانا ضروری تھا کہ واجب اور مستحب کی نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب ظہر کے وقت کے بعد جو ہے واجب ہے وہ مستحب نہیں ہے، ظہر سے پہلے مستحب ہے واجب نہیں ہے. سب کے اندر قربتاً الی اللہ کی نیت سے اگر آپ ہم کیا نام ہے عبادت کو انجام دے تو ہمارا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ صحیح شمار ہوگا. یعنی واجب اور مستحب کی نیت کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں قربتاً الی اللہ کی نیت سے ہمارا جو ہے وہ کافی ہے. واجب اور مستحب کی نماز کہاں ضروری ہے پتہ ہے؟ جیسا کہ صبح کی 2 رکعت کی نماز ہے، وہ واجب بھی 2 رکعت نماز ہے، مستحب بھی 2 رکعت ہی ہے، دونوں شکل و صورت میں ایک جیسی ہے. وہاں یہ ضروری ہے نیت کرے کہ میں صبح کی واجب 2 رکعت پڑھتا ہوں یا صبح کی مستحب 2 رکعت پڑھتا ہوں. اس قسم کی نمازوں میں واجب اور مستحب کی ضرورت ہے. باقی عام حالت کے اندر جو ہے وہ واجب اور مستحب کی نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا دونوں کا لفظ ایک ہی ہے نا، نافلہ کا ہے مستحب کا ہے، ایک یعنی اس کا کوئی الگ الگ کوئی فرق نہیں ہے، سب کا سب ایک معنی دیتا ہے. اچھا یہ قصہ تمام ہو گیا. اب چونکہ جب یہ تفصیل جو ہے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ کو پتا ہے کہ غسل کے وضو اور غسل دونوں کے 2 طریقے، ایک کا نام ہے ارتماسی، ایک کا نام ہے ترتیبی. غسل ارتماسی کا نام سنا ہے؟ وضو ارتماسی کا طریقہ آپ کو پتا ہے، وہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کیا ہے طریقہ غسل ارتماسی یا وضو ارتماسی کا؟ چونکہ ہاں وہ تو غسل کا ہو گیا، وضو کا کیسا کریں گے ہم؟ جی ہاں وضو ارتماسی بھی ہے. وضو ارتماسی کے اندر پہلے بتا دیا تھا کہ ہاتھ دھونا مستحب ہے، کلی کرنے سے مستحب عمل ہے. جو چہرہ جو دھونا واجب ہے، دونوں ہاتھوں کو دھونا واجب ہے. وضو ارتماسی کا 2 طریقہ ہے، دوسرا طریقہ بہتر ہے. پہلا طریقہ کو ایسے ہی سنے، ایسے ہی وہ قابل عمل بھی نہیں، تھوڑا مشکل کام ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ چہرے کو پیشانی سے لے کر تھوڑی کی طرف جو ہے پانی کے اندر آہستہ آہستہ پانی کے اندر ڈال دے، اور اس طریقے سے پورا جو ہے ہمارا جو ہے پورا چہرہ جو ہے پانی کے اندر چلا جائے تو یہ ہوگا چہرہ دھونا. اور اسی طریقے سے ہاتھ کو جو ہے وہ یعنی کیا نام ہے کوہنی سے لے کر اوپر کی طرف پانی کے اندر ڈبوتے ہوئے لے جانا، جو قابل عمل نہیں ہے. یہ وضو ارتماسی ہے. لیکن جو عمل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر نیت کے آپ نے چہرے کو پانی کے اندر ڈال دیا اور اس کے بعد آپ نیت کرے کہ میں وضو ارتماسی کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ. اس کے بعد پیشانی کی طرف سے پانی سے چہرے کو باہر نکالنا. اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو پانی کے اندر ڈال دیا، ڈالنے کے بعد وضو کی نیت سے پانی سے ہاتھ کو کوہنی سے یوں باہر نکال دینا. یہ غسل ارتماسی قابل عمل ہے، یہی بہتر ہے. اور یہ بہتر کیوں ہے؟ یہ بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. یہ اس وجہ سے بہتر ہے کہ اگر آپ پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے وقت وضو کی نیت کرے تو پھر جب ہم ہاتھ نکالیں گے تو اس ہاتھ کے اوپر جو رطوبت ہوگی وہ وضو کی رطوبت نہیں ہے، پانی کے وضو کی رطوبت نہیں ہے. چونکہ آپ نے یوں ڈال دیا، ہاتھ پانی کے اندر پہنچ گیا، آپ کا وضو ختم ہوا. اب جو باہر نکالیں گے تو وہ دوسرا پانی ہوگا، اس سے مسئلہ اشکال ہوتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو ارتماسی کرنا چاہے تو سب سے پہلے چہرے کو پانی کے اندر ڈبو دیں گے، اس کے بعد وضو کی نیت سے پیشانی کو سب سے پہلے نکالیں گے، اس طریقے سے چہرے کو باہر نکالیں گے، اور ہاتھوں کو دونوں پانی کے اندر ڈالنے کے بعد وضو ارتماسی کی نیت سے کوہنی سے باہر نکالنا شروع کر دیں گے. یہ ہے وضو ارتماسی. ہاتھوں کا بھی چہرے کا بھی دونوں بغیر نیت کے پانی کے اندر آپ نے چہرے کو ڈال دیا یا دونوں ہاتھوں کو پانی کے اندر ڈبو دیا، اس کے بعد نیت کرے کہ میں وضو ارتماسی کرتی ہوں قربتاً الی اللہ.
اس کے بعد جو ہے پیشانی کی طرف سے چہرے کو باہر نکالے اور ہاتھوں کو نکالتے وقت پہلے کوہنی کو نکالے، اس کے بعد باقی ترتیب کے اوپر سے نیچے دھونے کا جو خیال رکھنا ہے. اس لیے غسل التماسی عام حالت کے اندر بھی جائز ہے، یعنی عام حالت کے اندر بھی یہ طریقہ جائز ہے، اس کے کوئی مجبوری ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وقت بہت تنگ ہے، نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، ترتیبی کے لیے وقت زیادہ لیتا ہے، تو اس صورت میں اس قسم کے طریقے سے وضو التماسی کر کے نماز کو قضا ہونے سے بچانا واجب بھی ہو سکتا ہے. ہاں، قلیل پانی سے مراد یعنی پورا ہاتھ جو ہے اندر پانی کے اندر چھپ جائے، اتنا پانی ہونا ضروری ہے، کُر ہونا ضروری نہیں ہے. درست ہے. یہ وضو التماسی ہے جس کے لیے بہت زیادہ مبتلا بھی نہیں ہے. عام طور پر ہم اس کو انجام نہیں دیتے، صرف معلومات کی حد تک جو ہے ہمارے لیے کافی. کیا کہنا وضو التماسی ہے؟ عام وضو، عام وضو کے مسائل ابھی بیان نہیں ہوئے، ابھی پہلے بیان تو ہو جائے. تو یہ تو ہو گیا وضو التماسی. اختیار ہے، لیکن نکالتے وقت پہلے سیدھے ہاتھ نکالیں اور اس کے بعد دوسرے ہاتھ نکالیں گے، الٹے ہاتھ بعد میں نکالیں گے. ہاتھ ڈالنے کے لیے اختیار ہے، چونکہ بغیر نیت کے ہم ڈال رہے ہیں. دونوں ساتھ ڈالے، ایک پہلے ڈالے ایک بعد میں ڈالے، کوئی ترتیب نہیں ہے. اور جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ چہرے کو پہلے پانی سے باہر نکالے، اس کے اندر پیشانی کو پہلے نکالے، اور ہاتھ کے اندر کوہنیوں کو پہلے نکالے سیدھے ہاتھ، اس کے بعد دوسرے ہاتھ کو اسی طریقے سے نکالے. پانی کے اندر ڈالنے میں ترتیب نہیں ہے، پانی سے باہر نکالتے وقت ترتیب ہے. جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں تو پہلے سیدھے ہاتھ کو پھر الٹے ہاتھ کو، اسی طریقے سے ہونا چاہیے. جی، پیروں کا مسح پھر تو آرام سے ہو جائے گا، پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے نکالتے وقت ہم نے وضو کی نیت کی ہے تو یہ جو پانی ہمارے ہاتھ پر ہے یہ یقیناً اور یقیناً وضو کا پانی ہے، اس سے مسح ہو جائے گا. مسح کے اندر التماس سے نہیں ہوتا ہے، مسح تو اسی رطوبت سے کیا جاتا ہے. سر کو گیلا نہیں کرنا ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ آپ کا سر پاک ہو، آپ کا سر گیلا نہ ہو، آپ کا سر کے اندر حرکت نہ ہو. جو مسح کے مسائل بیان ہوا تھا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، صرف چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا مسئلہ ہے. کلی وغیرہ مستحب عمل ہے، وضو کا حصہ نہیں ہے. وضو سے پہلے مقدمات ہے، وہ کرنا چاہے پہلے کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے بھی عام حالت کے اندر بھی کلی نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ نہ دھوئے کوئی حرج نہیں ہے، ناک کے اندر پانی نہ ڈالے. وضو کا واجب عمل نہیں ہے، واجب مستحبات ہے. چلے میں آپ کو واجب اور مستحبات ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے چلے وہ بعد میں سمجھا دوں گا، چلے رہنے دیں. اب اس کے بعد جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وضو صحیح ہونے کے لیے کتنی شرائط ہے، تعداد ہے آپ کے پاس. یعنی کسی انسان کا وضو صحیح ہونے کی شرائط، صحت صحیح ہونے کی کتنی شرائط ہے؟ 13 ہے. اب اندازہ لگا دیں کہ وضو جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں اس کے اندر بھی 13 شرائط ہے. ان 13 شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو تاکہ آپ کے لیے لکھنا آسان ہو جائے میں بھی یہاں لکھ دوں گا، آپ خود بتاتے جائیے کہ وضو کے اندر کیا کیا شرائط ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ احسان، پانی پاک ہو. پانی کیا ہو؟ پاک ہو. اگر پانی جو ہے وہ اگر نجس ہے تو پانی اگر نجس ہے تو وضو تو نہیں ہو سکتا اس سے، یہ تو بالکل مسلمہ ہے. پانی کا پاک ہونا شرط ہے. پانی اگر نجس ہے تو ہمارا وضو نہیں ہو سکتا ہے. احسان، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کر کے بتائیے گا. اعضاء وضو پاک ہو، اس کی تھوڑی سی وضاحت. اعضاء وضو پاک ہو کا مطلب کیا ہے؟ اعضاء وضو کون کون سے ہے؟ چہرہ ہمارا پاک ہونا چاہیے، سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ جو دونوں واجب ہے وہ پاک ہونا چاہیے. سر اور پاؤں کے جہاں مسح کی جگہ ہے وہ پاک ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم نے زنجیر مار کے آیا ہے پیچھے، اگر کیا نام ہے، اگر خون ہے یا ہمارے پاؤں وغیرہ پر خون ہے یا کہیں اور نجاست ہے تو وہ ہمارے وضو کو کوئی اشکال نہیں پیدا کرتا ہے. جی، پیروں کا وہ والا حصہ جو کیا نام اوپر والا حصہ جہاں مسح ہوتا ہے وہ اگر پاک ہے تو پیر کا نچلا والا حصہ نجس ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عام طور پر گھر کے اندر چلنے کی وجہ سے پاؤں کے نچلے والے حصے کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ نجس ہے تو کوئی بات نہیں، آپ وضو کر لیجئے، وضو کرنے کے بعد پاؤں کو دھو لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. جہاں مسح ہوتا ہے پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ پاک بھی ہونا چاہیے اور خشک بھی ہونا چاہیے.
نماز جو ہے وہ اس طریقے سے اگر بند ہی نہیں ہوتا ہے تو نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز صحیح ہے اس کی۔ نماز کے اندر ابھی نماز کے مسائل بھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، اگر موقع ملے تو ترتیب سے۔ آج وضو کے بارے میں پہلا درس، اس کے بعد دوسرے درس کے اندر یہ ساری باتیں آ جائے گی۔ اب نماز کے بارے میں تھوڑا سوال نہ کریں۔ نہیں، یقین ہے تو بھی کوئی حرج نہیں نا۔ آپ کے پورا جسم نجس ہے، یعنی خون ہے یا کوئی اور نجاست ہے، آپ کے اعضائے وضو صحیح ہونا چاہیے، اسی وجہ سے اعضائے وضو پاک ہو۔ البتہ صرف ایک چیز استثناء ہے، وہ اگر آپ بتائیں تو جس سے وضو ٹوٹتا ہے، یعنی کیا نام ہے، بول غائب کی جگہ، وہ بول غائب سے دھلا ہوا ہونا چاہیے، وہ جگہ جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ پاک ہونا چاہیے مراد یعنی کیونکہ اسی سے وضو ٹوٹا ہے تو وہ جگہ جو ہے دھونا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ باقی اعضاء و جوارح اگر نجس ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمارا وضو صحیح ہے۔ صرف بول غائب کی جگہ کو اگر اسی سے وضو ٹوٹا ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کلیئر ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ واضح ہے کہ صرف چہرہ اور نہیں، ریا خارش ہو کچھ نہیں، یعنی وہ نجاست جو پیشاب اور پاخانے کی شکل میں ہو، وہ جگہ، وہ بھی اگر بدن کے دوسرے حصے میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں سے پیشاب ہوا ہے وہ جگہ جو ہے اس کی دھو لیا ہو پہلے، وہ تھوڑا سا شرط ہے، باقی شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر وہی پیشاب پاخانہ دوسری جگہ پر ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس مقام پر ہے تو اس کو دھونا بہتر ہے، احتیاط ہے۔ نجاست تو ہے نا، نماز کی بات نہیں کر رہے، وضو صحیح ہونے کی بات کر رہے ہیں ہم، نماز تو پہنچے ہی نہیں ہے، مکس نہیں کر رہے ہم، صرف وضو صحیح ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ وضو صحیح ہونے کے لیے یعنی پیشاب اور پاخانے کی جگہ اسی نجاست سے نجس نہیں ہونی چاہیے، باقی کسی کوئی شرط نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ بھی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بس کلیئر ہو گیا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وہ تو ہو گیا اعضائے وضو پاک ہو، وہ ضروری نہیں ہے۔ جہاں آپ وضو کریں اس جگہ کا پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کی جگہ پاک ہونا ضروری نہیں ہے، صرف سجدگاہ کی جگہ جو ہے کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا جائے نماز جو ہے آپ کی جو ہے نجیس ہے، اور نہ ہاتھ گیلا ہے کہ وہ نجاست آ جائے، نہ وہ جائے نماز گیلا ہے کہ نجاست ہے، نہ خشک ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ جائے نماز نجیس ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے، سجدگاہ جہاں پیشانی رکھتے ہیں وہ جو ہے پاک ہونا چاہیے، باقی جگہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ابھی تو ہم وضو کی بات کریں، وضو کو نماز کے ساتھ مکس نہیں کرنا ہے ہمیں، تو پہلی اور دوسری شرط آپ نے صحیح بتا دی، تیسری شرط 13 میں سے غلط بتا رہے ہیں۔ احسان، وہ پانی جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ مطلق ہونا چاہیے، مطلق اور مضاف، مطلق کے مقابل مضاف ہے، مطلق نہ ہو، مطلق ہو کا مطلب کیا ہے؟ صاف پانی ہو، خالص پانی ہو۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ہے آب مضاف۔ آب مضاف کسے کہتے ہیں مثلا؟ ہاں، اس کو مثال دے کے سمجھا دیں گے، سادہ کر کے بتا دیں گے۔ مثال کے طور پر پانی ہے، اس پانی کے اندر ہم نے تھوڑی سی چائے کی پتی ڈال دی تو تھوڑا سا کلر بدل جاتا ہے، آپ اس کو کوئی بھی پانی نہیں کہتے، اس کو کیا قہوہ کہتے ہیں، اس سے تو وضو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جب تک چائے نہیں، آپ پتی نہیں ڈالی تھی اس وقت تک وہ مطلق ہے، جب آپ نے چائے کی پتی ڈال دی تو وہ قہوہ ہے، اس سے وضو نہیں ہو سکتا ہے، وہ مضاف ہے۔ اور جب تک پانی کو ہم ابال رہے تھے تو وہ بالکل مطلق تھا، لیکن اس کے اندر گوشت کے چند ٹکڑے ڈالنے سے اس کے بعد کوئی بھی نہیں کہیں گے یہ پانی، یہ تو سوپ ہے۔ اس قسم کے پانی کو مضاف کہا جاتا ہے، درست ہے؟ یا اسی طریقے سے کچھ میوہ وغیرہ ہوتا ہے، اس سے اگر جوس نکالے تو کوئی بھی نہیں کہتے پانی ہے، وہ تو جوس ہے۔ حتیٰ یہاں تک عرق گلاب وغیرہ جو سے پانی نکالتے ہیں، پانی جیسا ہوتا ہے، وہ سب کا سب مضاف میں شامل ہے، مطلق میں شامل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی پانی کے اندر تھوڑا سا جو ہے تھوڑی سی اس کے اندر چینی آ جائے، یا تھوڑا سا نمک آ جائے، یا تھوڑی سی مٹی آ جائے تو وہ مطلق ہی ہے۔ مضاف، مطلق کے مقابلے مضاف وہ پانی ہے جس کو دوبارہ پانی نہ کہا جائے، کچھ اور کہا جائے۔ اس میں بھی کوئی شبہ ہے آپ کے لیے کہ پانی آپ کا مطلق ہونا چاہیے؟ مضاف پانی سے وضو نہیں ہوتا ہے، یعنی جوس سے وضو نہیں ہوتا ہے، قہوہ سے وضو نہیں ہوتا ہے، سوپ سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ اور کیا مثالیں دوں آپ کو؟ کیا اتنی مٹی ملی ہوئی ہے، سمندر کے پانی سے سب سے بہتر ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے سمجھا دیا، نمک ہونے سے وہ مضاف نہیں بنتا ہے، نمک ہونے سے مضاف نہیں بنتا ہے۔ مضاف وہ ہوتا ہے جس کو اب دوبارہ پانی نہ کہا جائے، سوپ کہا جائے، چائے کہا جائے، جوس کہا جائے،
اس کے اندر تھوڑی سی شربت ڈالنے کے بعد اس کو شربت کہا جائے، وہ ہوتا ہے مضاف۔ لیکن اگر تھوڑا سا اس کے اندر نمک مل جائے یا تھوڑا سا اس کو تھوڑی سی چینی مل جائے تو وہ مطلق ہی ہے، مضاف نہیں ہے۔ اگر پتہ نہ ہو اس نے کیا نام ہے کہ وضو کر لیا ہے اور نماز سے پہلے پتہ چلا ہے تو نماز جو ہے اس سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تیمم کرنا چاہیے۔ مطلق سے کبھی پانی نہیں وضو نہیں ہوتا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کے بعد اگر اس کو پتہ چلے تو نماز صحیح ہے، نماز صحیح ہے۔ کلیئر ہے؟ اس پہ دوبارہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، مطلق اور مضاف۔ چلے چوتھی شرط، ابھی 13 شرط بتانا ہے۔ کیا غصبی نہ ہو؟ پانی غصبی نہ ہو۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ پانی جو ہے غصب شدہ نہ ہو۔ دوسرے غصب شدہ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ زبردستی مکان مالک کہتا ہے کہ گھر خالی کرو، یہ گھر خالی نہیں کرتا، بیٹھ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ رہنا بھی حرام ہے، وہاں پہ جو پانی وغیرہ بھی ہے وہ بھی غصب شدہ ہے، اس پہ جو ہے وہ وضو نہیں ہوتا ہے۔ اور کیا مثالیں دیں ہم؟ ایک منٹ پہلے اس کی وضاحت کریں۔ اسی طریقے سے بعض مدارس جو وہاں کے رہنے والوں کے لیے مخصوص، وہاں کا حوض، وہاں کا پانی کس کے لیے ہے؟ وہاں رہنے والوں کے لیے ہے۔ اگر ہم باہر سے جا کے ادھر وقف ہے، اب ہم باہر سے جا کے وضو کریں گے، وہ غصبی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر جو پانی وغیرہ ہے، نل وغیرہ، وہ کس نیت سے لگایا ہے؟ اس نیت سے لگایا کہ لوگ آئیں گے، یہاں وضو کریں گے، یہاں جا کے مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ اگر میں روزانہ گھر سے مسجد میں جا کر وضو کر کے اپنے گھر پہ نماز پڑھتا ہوں تو یہ غصبی ہے۔ غصبی ہے نہ ہر وہ چیز جو اپنی حالت پہ استعمال نہ ہو جائے، کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو جائے اجازت کے بغیر، یہ غصبی ہے۔ یا اور ایک مثال، آپ زیارتوں پہ گئی، آپ کے کسی اور کیا نام ہے اپنے دوست سے ملے کہ کسی اور قافلے کے اندر، کسی اور بلڈنگ کے اندر جہاں وہ لوگ کرایہ دے رہے ہیں، ہم کرایہ نہیں دے رہے، ہم وہاں چلے گئے، ان کے ہوش سے وضو کر کے حرام میں نماز پڑھنے گئے، نگاز کہاں ہوگی؟ تو جائے گی اجازت۔ یا تو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کرتے جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ منع نہیں کرتے ہیں، ایسا اگر یقین ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے، وإلا اگر پتہ نہ ہو، مجہول ہو تو یقیناً جو ہے وہ غصبی ہے۔ وہ منع نہیں کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، تو پھر وہ جائز سمجھیں گے ہم اس کو۔ اس کے علاوہ جب پتہ نہیں ہے یا ہمیں پتہ ہے کہ یہ منع کریں گے تو ہمارا وضو باطل ہے۔ غصب شدہ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ چوری کیا ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس پر زبردستی قبضہ کیا ہو، غصب میں یہ سارے مصادیق آ جاتے ہیں۔ ہاں، گھر کے اندر اگر ہم اجازت سے داخل ہوئے ہیں تو گھر کے اندر اجازت سے داخل ہونا سب کچھ ہمارے جائز قرار دیتا ہے، اس کے اندر پانی پینا بھی شامل ہے، وضو کرنا بھی شامل ہے، وہ تو سب شامل ہے۔ اگر ہم کسی کا مہمان بن جاتے تو وضو کے لیے الگ نہیں پوچھیں گے، پھر تو بولیں گے اس کا دماغ خراب ہے۔ تو اس نے جب رہنے کی اجازت دی ہے تو سب اسی میں آ جاتا ہے جس میں وضو بھی ہے۔ بغیر اجازت کے اگر ہم وہاں رہتے ہیں تو پھر ہمیں پوچھنا پڑے گا، وہاں رہنا بھی حرام ہے، وضو بھی ہمارا جو ہے باطل ہے۔ اور کیا سوالات بہت آ رہے ہیں، مطلب آج درج جو ہے وہ اسی میں چلا جائے گا، اس وجہ سے میں نے کھولنا بند کر دیا پہلے۔ آسان۔ اچھا، غصب، یہ غصب شدہ پانی غصب شدہ نہ ہو، اور اسی کے ساتھ بڑھا دوں گا پھر جگہ بھی، جہاں ہم کیا نام ہے جگہ بھی، جگہ کہتے ہی لوٹ چلے گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ اٹھو۔ ہاں، پانی پینے باہر جا کے۔ خوب، چلے ہم بیان کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، جگہ غصبی نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ مثلا فرض کرو ہم پانی خود لے کے چلے جائیں لیکن کسی اور کی زمین کے اوپر جا کے وضو کر لیں، کسی اور کی ملکیت والی جگہ پہ جا کے وضو کرے تو ٹھیک ہے، پانی تو آپ کا غصبی نہیں ہے، لیکن جہاں ہم وضو کر رہے ہیں وہ جگہ اگر غصبی ہے تو وہ بھی وضو کیا ہے؟ باطل ہے۔ دونوں فرق واضح ہے۔ اوپر والے میں پانی غصب شدہ نہ ہو، دوسری پانچویں شرط یہ ہے کہ جگہ غصبی نہ ہو۔ اور بھی کچھ شرائط ہے؟ ہاں، وہ جو ظرف اور جو برتن وغیرہ ہے جس میں ہم وضو کرتے ہیں نا، وہ بھی غصبی نہ ہو، وہ بھی کیا نہ ہو؟ غصبی نہ ہو۔ پانی ہمارا ہے،
پانی ہمارا ہے، جگہ بھی ہماری ہے، لیکن جس لوٹے کے اندر ہم پانی لے کے گئے ہیں وضو کے استعمال کے لیے، وہ اگر جو ہے وہ غصبی ہے تو بھی ہمارا وضو باطل ہے۔ پانی بھی غصبی نہ ہو، جگہ بھی غصبی نہ ہو، ظرف بھی، یعنی وہ برتن وغیرہ جس سے ہم وضو کرتے ہیں وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ غصبی نہ ہو، یعنی غصبی نہ ہو کا مطلب مباح ہو، اجازت ملی ہو، یا ہم خود ہماری ملکیت ہو یا اجازت ملی ہو، وہ ہے مباح۔ اس کے علاوہ باقی سب قسم جو ہے وہ ہے غصبی۔ یہ بھی کچھ واضح ہو گیا، ظرف برتن جو ہے اپنا ہو۔ ہاں اچھا، ساتویں بھی اسی سے متعلق ہے فضا۔ فضا جو فضا کا معنی جس فضا کے اندر ہم وضو کرتے ہیں وہ بھی غصبی نہ ہو۔ فضا سے مراد کیا ہے؟ ہم تو اپنے گھر پہ وضو کر رہے ہیں لیکن وہ پانی گر رہا ہے کسی اور کی زمین میں، ہم کسی اور جگہ پر جو جائز ہے وہاں پہ وضو کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو پانی ہے وہ گر رہا ہے کسی غصبی جگہ پر۔ اس کا مطلب ہے کہ فضا جو ہے وہ غصبی ہے، اس سے بھی وضو ہمارا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ہاں فضا ہے، اس کی جو فضا ہے، جگہ الگ چیز ہے، فضا الگ چیز ہے۔ جگہ تو یہ ہے کہ مثلا یہ جگہ غصبی ہے، یہاں بیٹھ کے میں وضو کرتا ہوں۔ فضا کا مطلب یہ ہے کہ میں وضو تو کہیں اور جگہ کر رہا ہوں لیکن پانی وہاں گر رہا ہے۔ فضا جو ہے، فضا جس فضا کے اندر میں وضو کرتا ہوں وہ فضا بھی کیا ہونا چاہیے؟ مباح ہونا چاہیے۔ غصب کی جگہ پر مباح ہے۔ مباح ہے کیا مطلب؟ یہ ہماری ملکیت میں ہو، اگر ہماری ملکیت نہیں ہے تو اس کی اجازت اور پرمیشن مل گئی ہو۔ درست ہے؟ پانی تو گرے گا، پانی گرے گا تو جو ہے وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے، درست ہے، غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی اور کے صحن کے اندر ہم وضو کرتے ہیں، پانی کسی اور کے صحن کے اندر گرتا ہے تو ہمارا وضو تھوڑا صحیح ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہ نماز کے بارے میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ وضو اتنا روکتا ہے تو نماز کس طریقے سے برائیوں سے روکتی ہوگی؟ یہ تو وضو کا مسئلہ ہے۔ وضو کرنے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہے، پانی غصبی نہ ہو، جگہ غصبی نہ ہو، ظرف غصبی نہ ہو، فضا غصبی نہ ہو، اور ابھی اور بھی ہے برتن کے بارے میں کہ وہ سونا اور چاندی کی نہ ہو، سونا اور چاندی کا نہ ہو، برتن جس سے ہم وضو کرتے ہیں وہ کیا نہ ہو؟ ہاں سونا اور چاندی کا ہے تو پھر ہم اس سے وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ درست ہے، کیا نہ ہو؟ یہ آٹھویں شرط یہ ہے کہ وہ برتن وغیرہ جو ہے وہ کیا نہ ہو؟ سونا چاندی وغیرہ نہ ہو، طلا و نقرہ نہ ہو، سونا و چاندی خالص نہ ہو، ورنہ ہمارا وضو باطل ہے۔ ملاوٹ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، کچھ شرائط اور بتا دیجیے ابھی تو اور اعضائے وضو میں جی حرام ہے، حرام ہے، بالکل حرام۔ وضو باطل ہے، وضو باطل ہے، حرام ہونا کچھ الگ مسئلہ ہے۔ سونے کا استعمال حرام ہے، چاندی کا استعمال حرام نہیں ہے، لیکن وضو کے مسئلے کے اندر سونے کا بھی نہیں ہونا چاہیے، چاندی کا بھی نہیں ہونا چاہیے، دونوں نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیا شرائط ہے آپ بتائیے؟ ہاں یہ بھی شرائط ہے کہ ایسے اعضاء پر ایسی رکاوٹ موجود نہ ہو جو پانی پہنچانے سے کیا ہو؟ مانع ہو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ چلے ہاں وقت جو ہے وہ کافی ہو۔ اچھا، ایک شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کا وضو صورت میں ہے کہ وضو کے لیے اور نماز کے لیے وقت جو ہے کافی ہو، یعنی وقت موجود ہو۔ وقت تنگ ہے تو آپ کو وضو نہیں کرنا ہے، تیمم کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ ہاں وہ بھی ہے، ابھی بتا دیتے ہیں کہ میں اس سے بتاؤں کہ وقت جو ہے وہ کافی ہونا چاہیے، وقت جو ہے کافی ہونا چاہیے، وضو کے لیے وقت ہونا چاہیے۔ اگر وضو کے لیے وقت نہیں بچا ہے تو ہم تیمم کریں گے، وضو کو چھوڑ دیں گے۔ وقت تنگ ہو تو ہم وضو تیمم کر لیتے ہیں، لیکن اگر وضو اور تیمم دونوں کے لیے برابر وقت چاہیے تو پھر تو تیمم کو رہنے دیں، وضو کر لیں گے۔ اگر دونوں کو وقت برابر چاہیے تو پھر تو وضو کریں گے، لیکن اگر تیمم کا وقت کم ہے اور عام طور پر کم چاہتا ہے تو اس صورت جو ہے وضو کو چھوڑ دیں گے، وقت کافی ہے خلاصہ۔ اور کیا ہے؟ اور شرائط میں سے کیا ہے؟ 10ویں شرائط جو ہے وہ ترتیب سے کریں۔
ترتیب کا مطلب پہلے چہرہ دھو لیں، پھر سیدھا ہاتھ دھو لیں، پھر الٹا ہاتھ دھو لیں۔ وضو کے اندر دو قسم کی ترتیب ہے، جو غسل میں ایک قسم کی ترتیب ہے۔ غسل کے اندر دو قسم کی ایک ہی غسل ترتیب ہے، وہ کیا ہے؟ سر اور گردن جس طرح چاہے دھو لیں، یعنی پہلے گردن پھر سر دھو لیں یا الٹا کر لیں۔ پھر اعضائے غسل کے اندر دائیں طرف چاہے پاؤں سے اوپر کی طرف دھو لے یا اوپر سے نیچے کی طرف دھو لے، وہاں وہ ترتیب نہیں ہے، یعنی پہلے سر پھر دائیں پھر بائیں، یہ ترتیب ہے، لیکن خود سر اور دائیں بائیں میں خود کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہاں اس طریقے سے دو اختیار حاصل ہے، لیکن وضو کے اندر دونوں قسم کی ترتیب ہے۔ پہلی ترتیب یہ ہے کہ پہلے چہرہ دھو لیں، پھر سیدھا دھو لیں، پھر الٹا دھو لیں، یہ ایک ترتیب۔ دوسرے کہ چہرے کے اندر بھی اوپر سے نیچے دھو لیں، ہاتھ کے اندر بھی اوپر سے نیچے دھو لیں۔ دو قسم کی ترتیب جو ہے وہ وضو کے اندر ضروری ہے۔ لہٰذا اگر چہرہ چھوڑ کے ہاتھوں کو پہلے دھوئیں گے تب بھی وضو باطل ہے۔ چہرہ پہلا دھو لیا لیکن نیچے والا حصہ پہلے دھو لیا، اوپر والا حصہ بعد میں دھو لیا، یا ہاتھ کا آدھا حصہ پہلے دھو لیا اور آدھا حصہ بعد میں دھو لیا، تو یہ وضو باطل ہو جاتا ہے۔ دو قسم کی ترتیب وضو کے اندر ضروری ہے، ترتیب نہ ہو تو وضو باطل ہے۔ اس کی وضاحت ضروری ہے نہیں ہے نا؟ غسل میں ایک ترتیب ہے، وضو کے اندر دو ترتیب ہے۔ غسل کے اندر صرف اعضاء میں ترتیب ہے، وضو کے اندر اعضاء میں بھی ترتیب ہے، یعنی چہرہ پھر دایاں پھر بایاں، اور خود میں بھی ترتیب ہے کہ اوپر سے نیچے دھونے ہیں۔ ہاں چہرہ دائیں بائیں اوپر سے نیچے، دائیں بائیں کیسا دھوئیں گے؟ پانی آپ اوپر ڈال دیں، پاؤں پانی اوپر ڈال دیجئے، نیچے کی طرف پانی کو حرکت دے دے، پانی یا تو خود بخود چلے یا تو ہاتھ کی حرکت سے جگہ جہاں پانی گرا ہے وہاں سے تھوڑا سا پانی آگے ہٹیں گے تو ہمارا وضو ہو جائے گا۔ دائیں بائیں کی بات نہیں ہے، وہاں پہ دائیں بائیں کی بات نہیں ہے، پانی اوپر سے نیچے آپ کو گرانا ہے، اس کے اندر بھی انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہے۔ اور کیا شرط ہونا چاہیے؟ ہاں موالات کا معنی کیا ہے؟ زیادہ وقفہ نہ ہو، چہرہ دھونے کے بعد چائے پینا شروع کر لے، ہاتھ کو دھونے کے بعد شربت پینا شروع کرے تو یہ موالات ختم ہے۔ موالات یعنی چہرے سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا ہاتھ دھونے کے بعد الٹا ہاتھ، درمیان میں کوئی فاصلہ، ایسا فاصلہ جس سے کہا جائے کہ یہ وضو سے منصرف ہو گیا، وضو سے منقطع ہو گیا، اس نے وضو کو چھوڑ دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ موالات شرط ہے، پشت سرہم، چہرے کے فوراً بعد سیدھا ہاتھ دھونا، سیدھے ہاتھ کے بعد فوراً الٹے ہاتھ دھونا، اس کے بعد سر کا مسح کرنا، اس کے بعد پاؤں کا مسح کرنا، یہ مسلسل ہونا چاہیے۔ حاصل ترتیب تو پہلے آ چکی ہے، مسلسل ہونا چاہیے، درمیان میں بہت زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا وقفہ کہ پہلا والا اعضاء سوکھ جائے، اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ ویسا اگر ہم ترتیب سے انجام دے رہے ہیں، جلدی انجام خود سوکھتا ہے تو سوکھنے دے، اگر موالات کو چھوڑیں گے اور سوکھ جائے تو وضو باطل ہے۔ مثلا کسی کا جسم کرو میں فوراً جسم سے رطوبت سوکھ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، پھر ہمارا وضو ہم چلاتے رہیں گے، وضو ہمارا صحیح ہے، لیکن وقفہ زیادہ ڈالے اور چہرہ سوکھ جائے یا سیدھا ہاتھ سوکھ جائے تو پھر ہمارا وضو باطل ہے۔ ہاں میں بتاتا ہوں، حرکت میں اشکال نہیں ہے، آپ وضو چلتے چلتے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم نے چہرہ دھو لیا، پھر آگے جا کے سیدھا ہاتھ دھویا، آگے جا کے الٹا ہاتھ دھو لیا، پھر اس کے بعد آگے جا کے سر کا مسح کیا، آگے جا کے پاؤں کا مسح کیا، چلتے چلتے سارا کام کرتے ہوئے چلے گئے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ موالات ختم نہیں ہونی چاہیے، قیام اور ہر چلتے رہے، مخوش نہیں۔ چلتے چلتے کا مطلب جہاں آپ نے چہرہ دھویا ہے وہاں ہونا ضروری نہیں ہے، یوں معلوم کیا حرکت یعنی ضرورت سے زیادہ، بہت زیادہ حرکت، معمولی حرکت تو انسان ہے وہ اس میں ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کہ پاؤں ہاتھ کو یوں رکھا، ہاتھ کو حرکت دینے کے بجائے پاؤں کو یوں ایسا کر، زیادہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، معمولی حرکت جو ہے حرج نہیں ہے۔ اور کیا ہے 11 تک تو پہنچ گئے، ہم کامیاب ہونے والے، ختم ہونے والے ہیں۔ 12واں کیا ہے جی؟ ہاں وہ تو ہو گیا نا، مان لیا، اس کو کتاب میں نہیں لکھا ہے، بھول گئے شاید وہ، ہاں
اچھا لیکن ہے اور کیا ہے وہ بتا چکے ہیں خود انجام. اعضاء وضو خشک ہو یہ بتا چکا تھا. چہرہ خشک ہونا ضروری نہیں ہے, سیدھا ہاتھ خشک ہونا ضروری نہیں ہے, مسح کی جگہ صرف خشک ہونے کی ضرورت ہے. جن اعضاء کو ہم دھوتے ہیں ان کا خشک ہونا ضروری نہیں ہے. 12واں یہ ہے کہ اعضاء وضو خود انجام دے دے, یعنی دوسرا آدمی اس کو وضو دے دے تو وضو کیا کرے, وضو کرائے تو پھر کیا ہو جائے گا, وضو باطل ہو جائے گا. وہ الگ مسئلہ ہے. حالت اختیاری میں سب کو سب حالت اختیاری میں, حالت اختیاری میں ہے کہ وضو سب انجام خود دینا چاہیے. کہ اگر چہرے پہ پانی پہنچانے میں کوئی مدد کرے, حالانکہ وہ کر سکتا ہے, اس کا وضو بھی کوئی اور پانی ڈالے, کوئی اور آپ ہاتھ پاؤں دھو لے تو وضو باطل ہے, خود کو کرنا چاہیے. ہاں اگر خود خدا نہ کرے اگر وہ بیمار ہے, اس کا ہاتھ اوپر نہیں پہنچتا ہے, دوسرا وضو کرائے گا, وہ تو شک نہیں ہے. دوسرا مسئلہ ہے مجبوری کا مسئلہ ہے. یہ مجبوری کا مسئلہ نہیں, عام حالت کے اندر ہے. 12 ہو گیا. 13واں اور آخری بتائیے. مدد نہیں لینی چاہیے وضو کے لیے. اب کوئی پانی وہاں پہنچا دے تو وہ مدد نہیں. وضو کے اندر مانے چہرے پہ پانی ڈالتے وقت کسی کی مدد نہیں. اور اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ دھوتے وقت کوئی اور پانی ڈالے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. خود کو استعمال کرنا چاہیے, یعنی خود یہ کام انجام دینا چاہیے. کسی اور کو وضو کے اندر شریک قرار نہیں دے سکتا ہے, بذات خود انجام دینا چاہیے. بیماری الگ مسئلہ بتا دیں. بیماری کے اندر تو قرار دے جائے گا. بیماری کے اندر پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ اوپر نہیں پہنچتا ہے تو وہ دوسرا آدمی ہمارے ہاتھ ہی سے وضو کرائیں گے. اگر یہ بھی نہیں پہنچتا ہے تو وہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے ہمارا چہرہ دھوئیں گے, سیدھا ہاتھ دھوئیں گے, الٹے ہاتھ دھوئیں گے. مسح اپنے ہاتھ سے ہو سکتا ہے تو مریض کا ہاتھ سر پہ رکھیں گے, نہیں تو مریض کے ہاتھ سے رطوبت لے کر دوسرا آدمی جس کو مزدوری دے کے رکھنا بھی واجب ہے, مزدوری دے کر بھی اس طرح کا آدمی رکھنا واجب ہے. مجبوری کی صورت میں, خدا نہ کرے تو اس صورت میں تو الگ مسئلہ ہے. لیکن حالت اختیاری کے اندر اپنا وضو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے. وضو خود کو انجام دینا ہے, تمام اعمال وضو کو. 13ویں اور آخری شرط کیا ہے, اس کے بعد ہم جو ہے آپ نے کیا سوال لکھا ہے وضو کے بارے میں تو دیکھیں گے, جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ کیا کریں گے. 13ویں شرط کیا ہے, یہ قصد قربت ہونی چاہیے. قصد قربت یہاں پہ خاص طور پر کیوں آئی ہے. اگر ایک آدمی یوں نیت کرے, ایک آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ میں جو ہے اپنے بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے چہرہ دوں گا, یہی اسی سے میرا وضو بھی ہو جائے گا, یعنی جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کو اصل بنا دے, وضو کو فرع بنا دے, تو یہ قصد قربت نہیں ہے. ہاتھ اور چہرہ گندا ہو گیا, اس نے کہا پہلے ہاتھ اور چہرے کو دھو لوں گا, گندگی ختم ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ میں وضو بھی ہو جائے گا. یہ قربت کے خلاف ہے, قربت کے خلاف ہے. پھر قربت کے مطابق کیا ہے, میں وضو کروں گا وضو قربت البتہ اس کے صدقے میں ٹھنڈک ملے گی. یہ ٹھنڈک لینا یا چہرے کا ہاتھ کا صاف ہو جانے کو وضو کا تابع بنا دے, وضو کو اصل بنا دے تو یہ قربت ہے. لیکن ٹھنڈک پہنچانا اور ہاتھوں کو صاف کرنے کو اصل بنا دے, وضو کو فرع بنا دے تو یہ قربت کے خلاف ہے. کوئی سمجھ میں آیا کیا کہا, واضح ہے دیکھے, سمجھ میں نہیں آیا. ہاں نیت ہے, جیسے کہ آدمی کہتے تم کیوں وضو کر رہے ہو, تو کہتے اس لیے وضو کر رہا ہوں تاکہ ٹھنڈک ملے. ہاں نیت خراب ہے, نیت خراب ہے. وضو اس لیے کر رہا ہے تاکہ ٹھنڈک ملے تو وہ تو وضو باطل ہوگا. وضو اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کا چہرہ صاف ہو جائے, ہاتھ صاف ہو جائے, تو یہ باطل ہو جائے گا. لیکن وضو کرتا ہے اور نتیجتاً چہرہ صاف ہو جائے تو ٹھنڈک ملتی ہے, اس کو ثانوی درجہ دے دیا تو پھر تو وضو ہمارا صحیح ہے. ہم بہت سی چیزوں کے اندر اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ نیت کر کے اعمال کو بہتر کیا جا سکتا ہے. کہ تم نے گھر کے اندر کھڑکی کیوں رکھی ہے, کہا روشنی اور ہوا کے لیے. کہا کاش تو یہ نیت کرتا کہ میں کھڑکی اس لیے رکھتا ہوں تاکہ اذان کی آواز سن سکوں, تو اذان کی آواز سننے کی نیت کرنے سے ہوا اور روشنی بند نہیں ہوتی ہے, وہ تو آنا ہی آنا ہے.
درست ہے. وضو کے اندر بھی میں وضو کروں گا، اب ٹھنڈک مجھے ملے گی، میرا ہاتھ صاف ہو جائے گا، یہ صحیح ہے. لیکن وضو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مقصد اصلی جو ہے ٹھنڈک پہنچے اور ٹھنڈک مل جائے، یا میرے اعضائے وضو جو ہے صاف و شفاف ہو جائے. تو یہ قربت کے خلاف ہے، قربت کے خلاف ہے، اور ہمارا وضو جو ہے وہ باطل ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ ساری شرائط وضو کی ہے، 13 شرائط وضو ہے. جب تک یہ 13 شرائط مکمل نہ ہو ہمارا وضو صحیح نہیں ہے. تو نماز کے اندر بھی شرائط ہے. تو جو روایت کے اندر آیا ہے کہ قرآن کے اندر آیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے روکتی ہے نماز، تو وہ ان چیز قسم کے ہے. دیکھیں آپ دیکھیں، یہ دیکھنے میں تو عام ایک مسئلہ ہوتا ہے. ایک آدمی بتا رہا تھا کہ ہمارا کوئی دوست اہل سنت ہے، اس کو گھر کے اندر گھر کو کرائے پہ دینا ہے، اسے تلاش ہے کسی شیعہ کی، تو وہ شیعہ کو رکھیں گے. کہا کیوں شیعہ کو رکھیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم سے یعنی اس سے پہلے کوئی شیعہ فیملی وہاں پہ رہتی تھی، ہم نے کہا کہ یہ اس مکان کو خالی کرنا ہے، اور جو تاریخ ہم نے دی تھی اس تاریخ سے 1-2 دن پیچھے آگے پیچھے ہو گئے. تو وہ پوچھنے کے لیے آ گئے یہ لوگ کہ بھائی 2-3 دن جو ہے ہم یہاں رہیں گے، آپ کی اجازت ہونی چاہیے، نہیں تو ہماری نماز باطل ہے، ہمارا وضو باطل ہے. یہ کہہ کر یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے اس سنی کو. ہاں کہ بیان کیا ہے کہ ہماری فقہ کے اندر بغیر اجازت کے کسی جگہ پر رہے تو غصب شدہ جگہ پر رہنے سے پانی بھی غصبی، جگہ بھی غصبی، سب کچھ غصبی ہے. ہاں ٹینکی بھی غصبی، ضرب بھی، فضا بھی غصبی، سب کچھ غصبی ہے. ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہے، ہمارا وضو بھی نہیں ہوتا ہے، ہمارا غسل بھی نہیں ہوتا ہے. اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم 2 دن رکیں گے، نہیں تو ہم گھر خالی کر کے باہر بیٹھ جائیں گے. اس کو اتنا یہ مسئلہ جو ہے اسلام کا ہر حکم کے اندر نورانیت ہے، بہت نورانیت ہے. اس اہل سنت کو شیعوں کا یہ مسئلہ اتنا پسند آیا، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ جب بھی کسی کو کرائے پہ دینا ہے تو شیعہ ہی کو رکھنا ہے، کیونکہ وہاں نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں ہمیں خالی کر کے دیں گے، کوئی مقدمہ لڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. درست ہے. تو پھر اس مسئلے کے اندر ہم اپنے جی اگر نماز کے بعد پتہ چلے کہ جس پانی سے وضو کیا تھا وہ مضاف پانی ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز باطل نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے پہلے تحقیق کر کے نماز سے وضو کیا ہے تو وہ نماز صحیح ہے. اگر تحقیق کے بغیر لا ابالی میں وضو کیا ہے تو نماز باطل ہے. تمام شرائط کے اندر یہ ہے. رکاوٹ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ایک دفعہ ہاتھوں کو چہرے کو دیکھ کے وضو کیا تھا کہ دیکھو کہیں رکاوٹ تو نہیں ہے، رکاوٹ نظر نہیں آئی، جا کے نماز پڑھی. نماز کے بعد پتہ چلا بھئی رکاوٹ تو موجود تھی، ہماری نماز صحیح ہے، چونکہ ہم نے پہلے کیا کی ہے، تحقیق کی ہے. پہلے تحقیق سے مراد دیکھنا، خیال رکھنا، متوجہ ہو جانا کہ یہ اس میں شرط ہے. نہیں ٹینکر سے مراد نہیں ہے، مطلب ویسے بھی اگر ان چیزوں کا خیال ہے کہ پانی جو ہے مضاف نہیں ہونا چاہیے اور اس وقت اس نے خیال بھی کیا تھا اور اس کو محسوس نہیں ہوا تو اس کا وضو صحیح ہے. لیکن اگر لا ابالی میں ایسا ہی اندازن وضو کیا ہے تو پھر نماز میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے. یہ تمام شرائط کے لیے، صرف مضاف کے لیے نہیں ہے. یعنی پہلے اہمیت دینا اور پہلے اہمیت نہ دینے میں فرق ہوتا ہے. اہمیت دے کے وضو کیا ہے تو وضو صحیح ہے اور نماز بھی صحیح ہے. بغیر اہمیت دے کے لا ابالی میں وضو کیا ہے تو وضو بھی باطل ہے، نماز بھی باطل ہے. دونوں صورتوں میں اگلی نمازوں کے لیے وضو کی ضرورت ہے. اس کے بعد والی نمازیں ہم نہیں پڑھ سکتے جب تک دوسرا وضو ہم نہ کریں. غسل جنابت میں وضو غسل جنابت میں تو وضو ہے ہی نہیں ہے. غسل جنابت چاہے واجب کی نیت سے کرے نماز کے ٹائم پہ، چاہے مستحب کی نیت سے کرے 10 بجے 9-11 بجے، اس کے بعد جب تک جو ہے وہ وضو کے مبتلات وجود میں نہیں آتا ہے اس وقت تک وضو اس کا باقی ہے. غسل جنابت کے ساتھ وضو نہیں ہوتا، خلاصہ وضو ساقط ہے. بھلے یہ 2 مسئلہ ہو گیا. جی اچھا وہ پالش جو لگاتے ہیں، ہاں کوئی حرج نہیں. وضو کر لیا اس کے بعد پالش لگا دے پھر وضو کرے تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں معلوم، پانی پہنچانا یا صاف کرنا دونوں میں سے کرنا ہے.
اگر غسل حیض کے بعد وضو کرنا بھول جائے اور ایک دن کے بعد یاد جائے تو اس کی نماز باطل ہے، اس کے ساتھ تو وضو کرنا شرط ہے جی۔ نجاست کے بعد، نجاست کے غسل کے بعد وضو، یعنی غسل حیض کے بعد وضو کرنا بھول جائے اور ایک دن کے بعد یاد آئے تو کیا کریں؟ تو غسل تو ہو گیا، غسل تو ہو گیا، لیکن جو نمازیں پڑھی وہ نماز نہیں ہوئی، اس نے وضو نہیں کیا ہے، اس کا وضو کرنا واجب تھا، اس کے لیے بغیر وضو کی نماز پڑھی ہے جو کہ باطل ہے۔ نماز کے درمیان ریاء کو روک سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ مکروہ ہے کہ یعنی بول غائب کو اور ہوا کو روک کے نماز پڑھنا، نماز صحیح ہے، مکروہ ہے، یعنی ثواب کم ہے، ثواب کم ہے۔ اور نماز کے درمیان میں اگر یہ مسئلہ شرعیت ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے، نماز شروع کرنے کے بعد اگر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو قدرت ہونے کی صورت میں ریاح کو یعنی اس کو روکنا واجب ہے، نماز توڑنا حرام ہے، واجب نماز توڑنا حرام ہے، واجب نماز توڑنا بغیر عذر کے حرام ہے۔ اچھا، نماز شروع کرنے سے پہلے اگر تیزی کے ساتھ جو ہے پیشاب اور پاخانے کا جو ہے آثار موجود ہے، پھر جا کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، نماز کے درمیان میں اگر یہ گیس کی وجہ سے یہ مسائل پیش آتا ہے تو اس صورت کے اندر ہوا کو روکنا نہ فقط جو ہے وہ ہے بلکہ واجب اور ضروری ہے، نماز کو توڑنا حرام ہے، نماز کو کسی صورت میں نماز کو بچانے نہیں بچے تو پھر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، شروع سے نماز باطل ہو جائے گی یقیناً، مبتلات وضو سے وضو جو ہے باطل ہو جاتا ہے مطلقاً۔ چلے وضو کے کچھ مسائل تو الحمدللہ بیان ہوئے، اب یہ نہیں پتا کہ آپ کے معلومات میں کچھ اضافہ ہوا یا وہیں کہ وہیں رہا، انشاءاللہ کچھ معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے ہاں۔ اور پہلے جو ہے ہم نے ان تمام سے درگزر اس لیے کیا تھا کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جو عام طور پر جو وضو کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہے فقط اسے بیان کرنا تھا۔ اچھا، ایک مسئلہ جو ہے وہ کبھی پیش آ سکتا ہے لیکن اللہ کر پیش نہ آ جائے، وہ یہ ہے کہ کیا نام ہے، اگر خدا نہ کرے کہ ایسی جگہ ہے جہاں بہت ٹھنڈ کی وجہ سے وہ جراب نہیں اتار سکتا، جوتے نہیں اتار سکتے، برف میں ہے ہاں، شاید یہ چیزیں آپ کو نہیں معلوم کہ سردی جو ہے جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو ہمارے اعضاء جس طریقے سے آگ جلاتی ہے اسی طریقے سے سردی بھی انسان کے یعنی ہاتھوں کو اعضاء کو کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے، کالا کالا سیاہ کر دیتی ہے، سے یعنی سردی بھی ہاتھ سے بڑھ جائے تو وہ بھی آگ کی خصوصیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ بلند بہار پہاڑوں کے اوپر جب اگر جوتا اتاریں گے اعضاء کے لیے نقصان کا خطرہ ہے، تو اس صورت کے اندر جوتے کے اوپر اور کیا نام ہے جراب کے اوپر بھی مسح صحیح ہے، درست ہے، مسح صحیح ہے۔ بہت زیادہ سردی ہو جس کی وجہ سے جوتا نہیں اتار سکے، بہت زیادہ سردی کراچی کی طرح بہت زیادہ سردی کی پہاڑوں کے اوپر جس میں ہاتھ جل جائے، ہاتھ جو ہے کیا نام ہے کٹ جاتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا ہے، انگلیاں غائب ہو جاتی ہے، کیا کیا نہیں ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے ایسے افراد کو۔ یا اسی طریقے سے کسی جنگل کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، اگر جوتا اتاریں گے ادھر سے شیر حملہ کریں گے تو جوتا پہننے کی فرصت نہیں ملے گی، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مسح کریں گے جوتے کے اوپر۔ یا خدا نہ کرے کہ یہاں ایسے چور بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بعض مقامات پر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر میں جوتا اتار دوں گا وضو کے لیے تو وضو ختم ہونے سے پہلے جوتا چوری ہو جائے گا، تو پھر کوئی بات نہیں جناب، مال کی حفاظت ضروری ہے، آپ جوتا نہ اتارے، چور کو لے جانا نہ دے، آپ اس کے اوپر کیا کریں، مسح کر لیں، مسح بس نماز ہو گئی آپ کی، وضو مکمل ہو گیا تو نماز بھی ہو جائے گی۔ نماز جی ہاں وضو جب ہو سکتا ہے تو نماز بھی اسی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ نہیں اس میں وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، اس میں صرف اور صرف وضو کی وجہ سے ہے، یعنی میں وضو کروں گا، وضو کے لیے اتار دوں گا تو چوری ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر ایسا کر سکتے ہیں، وجہ جو ہے صرف وہ ہو۔ ابھی آپ کا لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی جو ہے نا وقفہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ چلیے، اور کسی موضوع کو چھیڑنے سے بہتر ہے ہاں، سے کرو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. آپ نے کوئی سوالات یہاں نہیں رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو سب کچھ سمجھ میں آیا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، دونوں میں سے ایک ہے. ظہر اور عصر کی نافلہ 8 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت کر کے کیا ہر ایک دفعہ نیت کرنی پڑے گی؟ ظاہر ہے 2 رکعت کی نیت کرنی پڑے گی، لیکن 2 اور 3 4 اور 5 اس قسم کی نیت نہیں. صرف یہی نیت کافی ہے کہ میں ظہر کی 2 رکعت نماز مستحب پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. ہاں اقامہ تو نہیں، اور مستحب نماز کے لیے کبھی بھی اقامہ نہیں ہے. کیا فرمایا؟ کہ برتن جو ہے وہ مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے. اس میں کیا مسئلہ پیش آیا؟ اس میں کیا مسئلہ پیش آیا؟ برتن غصبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگ کے اندر جو پانی ہے، جس لوٹے کے اندر جو پانی ہے، وہ پانی اگر غصبی ہے، کسی اور کا ہے، مباح نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو پھر ہمارا وضو باطل ہے. برتن جس کے اندر وہ پانی ہے، چاہے وہ ٹینک کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو ہے کیا نام ہے یعنی لوٹے کے اندر پانی ہو، جگ کے اندر پانی ہو، کسی بھی صورت کے اندر اگر وہ ظرف برتن جس کے اندر پانی ہے، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ظرف اگر جو ہے وہ غصبی ہے تو ہمارا وضو صحیح نہیں ہے، ہمارا وضو جو ہے وہ باطل ہے. اب آگے وضو کے بہت سارے مسائل اور بھی ہے. ابھی ہم آہستہ آہستہ جو ہے اسی وضو کے مسائل کو آج ختم کریں گے، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ نماز کے مسائل شروع کریں گے. احسان، وہ پانی کے قطرات جو وضو سے پہلے چہرہ دھوتے وقت، ہاتھوں کو دھوتے وقت پاؤں کے یعنی اوپر والے حصے پر لگ جاتا ہے، مسح کرنے سے پہلے اسے ہٹانا ضروری ہے. مسح کرنے سے پہلے اسے صاف کرنا ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے ہاتھوں سے اس کا جو ہے اس جگہ پر مسح کریں گے. مکس کر کے کرے تو وضو جو ہے وہ باطل ہے. مسح کے اندر پتہ نہیں یہ مسئلہ میں نے بیان کیا تھا یا نہیں کیا تھا کہ اگر ہم مسح کرتے کرتے ہمارا ہاتھ چہرے کی رطوبت سے اگر لگ جائے تو ہمارا پیر کا مسح باطل ہے. یہ بیان کیا تھا غالباً. احسن، الحمدللہ، تو یہ اچھا ہوا. تو ابھی آپ آگے آ جائیں. اگر ایک انسان کو شک ہو جائے کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں. یہ شک نماز سے پہلے ہوتا ہے کہ میں نے وضو کیا نہیں کیا ہے. ایک دفعہ شک ہوتا ہے کہ نماز کے بیچ میں، ایک دفعہ شک ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد. نماز پڑھنے کے بعد یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہے. شک کیا ہے کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر کسی کو شک ہو جائے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا ہے، اگر نماز سے پہلے شک ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ اس میں تو سب علماء کا ایک ہی فتویٰ ہے کہ نماز سے پہلے ہی آپ کو شک ہے تو شک کی صورت میں آپ نماز کے اندر ہم شامل نہیں ہو سکتے ہیں. تمام علماء کے نزدیک نماز شروع کرنے سے پہلے وضو کے بارے میں شک ہو، شک کس قسم کا شک کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وہ شک صورت میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، وضو کرنا ضروری ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ نماز سے پہلے اگر شک ہو جائے کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے، وضو ہے یا نہیں ہے الگ چیز ہے، میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ شک ہو جائے تو نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، ہم نماز کے اندر شامل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جو غلطی سے جو لفظ میرے زبان سے نکل گیا وہ یہ تھا کہ میرا وضو باقی ہے یا نہیں ہے، یعنی میں نے وضو کیا تھا، ابھی نماز کے اندر مصروف ہونے سے پہلے ہمیں شک ہے کہ میرا وضو جو میں نے کیا تھا وہ باقی ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ ہم باوضو ہیں. ہم کیا ہے؟ باوضو ہیں. کیونکہ وضو کے ٹوٹنے کا ہمیں شک ہے، اس سے پہلے وضو کے بارے میں ہمیں یقین ہے. یقین اور شک کا مقابلہ ہی نہیں ہے. یقین کے مقابلے میں شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ تو صرف یہاں نہیں ہے، ہر جگہ ہے یہ مسئلہ. شک کے ساتھ ٹکراؤ کر سکتا ہے، شک جو ہے یقین کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. میں نے وضو کیا ہے، یقین ہے. نماز سے پہلے اگر شک ہو جائے کہ میرا وضو باقی ہے نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو باوضو سمجھیں گے. یہ کلیئر ہو گیا پہلے کہ پہلے میرا وضو تھا،
اب نماز سے پہلے شک ہوتا ہے کہ یہ باطل ہوا ہے یا وضو باقی ہے تو ہم اس کو باقی سمجھیں گے، کیونکہ وضو کرنے کا یقین ہے، ٹوٹنے کا شک ہے، شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے یقین کے مقابلے میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وضو نہیں تھا اور ابھی نماز سے پہلے شک ہوتا ہے کہ میں نے پہلے وضو نہیں تھا، میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یہ مسئلہ ہم بیان کر رہے تھے کہ اس صورت میں نماز سے پہلے اگر یہ شک ہو جائے تو وضو کرنا واجب ہے۔ اچھا پھر میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ، وہی طریقہ صحیح ہے۔ اچھا ایک دفعہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ میرا وضو باقی ہے یا نہیں ہے، وضو کے باقی ہونے کے بارے میں شک ہے۔ ہاں یہ ایک ہوتا ہے کہ میرا وضو باقی ہے یا نہیں ہے، باقی کا مطلب کیا ہے، میں نے پہلے وضو کیا تھا، ابھی ہمیں شک ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا ہے، اس صورت میں کیا ہے، ہمارا وضو باقی ہے، کیونکہ وضو کرنے کا یقین ہے، ٹوٹنے کا ہمیں شک ہے، تو یقین شک کو تو نہیں توڑ سکتا ہے، یقین کے مقابلے میں شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ والا شک چاہے نماز سے پہلے ہو، چاہے نماز کے درمیان ہو، چاہے نماز کے بعد ہو، یہ شک کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، ہماری نماز صحیح ہے، ہم نماز پڑھ سکتے۔ یہ کلیئر ہو گیا، بالکل کلیئر ہو گیا نا۔ یہ تو یہ حکم ہے کہ اس نے وضو کیا تھا، شک کس میں ہے کہ وضو باقی ہے یا نہیں کے بارے میں، وضو باقی ہے نہیں۔ اب چاہے وضو نماز سے پہلے یہ شک ہو جائے، چاہے نماز کے درمیان شک ہو جائے، چاہے نماز کے بعد شک ہو جائے، اس شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یقین کے مقابلے میں ہمارا وضو باقی ہے، ہماری نماز صحیح ہے، اور اگر ہم نے نماز شروع نہیں کی ہے تو شروع بھی کر سکتے ہیں، یہ تو کلیئر ہے۔ ابھی ہمیں شک ہوتا ہے کہ میں نے وضو کو کیا ہے یا نہیں ہے، کیا ہے یا نہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے وضو نہیں تھا، ابھی ہمیں شک ہوتا ہے کہ میں نے اصل میں وضو کیا ہے نہیں کیا ہے۔ اس کی تین صورتیں ہیں۔ یہ شک کبھی ہوتا ہے نماز سے پہلے، ایک دفعہ شک ہوتا ہے نماز کے درمیان، تیسری دفعہ شک ہوتا ہے نماز کے بعد، درست ہے، نماز کے بعد۔ یہ تین صورتوں میں نماز سے پہلے شک ہو جائے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، وضو کرنا واجب ہے، اس صورت میں نماز پڑھنا واجب ہے، یہ بالکل بیکار ہے۔ نماز کے درمیان میں اگر یہ شک حاصل ہو جائے تو پھر بھی ہماری نماز باطل ہے۔ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں ہمیں شک ہو کہ بھائی میں وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہوں یا ایسا ہی جلدی کے اندر آ کے نماز میں مصروف ہوا ہوں، ہماری نماز باطل ہے، نماز خود بخود ٹوٹ جائے گی، کس کو توڑے گی آپ؟ ہاں وہ پہلے ہی ٹوٹ جائے گی خود بخود، یہ شک ہوتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی، ہاں ختم ہو گئی۔ البتہ نماز کے بعد اگر یہ شک حاصل ہو جائے تو پھر ہماری نماز صحیح ہے، لیکن بعد والے نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ اصلاً خود وضو کے وجود میں لانے کے شک ہوتا ہوں، باقی ہونے میں، باقی وضو کے بقا میں تو پھر نماز سے پہلے اور بعد میں وہ نماز صحیح ہے سب۔ وضو کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے اس کے بارے میں شک ہو تو نماز شروع نہیں ہوئی ہے تو وضو کرنا پڑے گا، درمیان میں ہے تو نماز توڑ کے وضو کرنا پڑے گا، نماز کے بعد اگر یہ شک ہو جائے تو اس شک کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے۔ اچھا کوئی بھی جو ہے کام انجام دینے کے بعد شک ہو جائے تو اس شک کی اہمیت نہیں ہے۔ وضو ختم ہونے کے بعد اپنے وضو کے بارے میں شک ہو جائے تو بھی وضو کے بارے میں وہ شک بھی بے اعتبار ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی ابھی میں نے وضو کر لیا، کمرے میں آنے کے بعد شک ہوتا ہے کہ چہرہ صحیح دھویا تو نہیں دھویا، ہاتھوں پہ صحیح پانی پہنچایا نہیں پہنچایا، وضو ختم ہونے کے بعد جو شک ہے اس شک کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ وضو کے بعد ہے تو اگر وضو ختم ہونے سے پہلے اگر یہ شک ہو جائے تو پھر ہمیں جو ہے مسح کرنا ہے، اگر وضو کر کے ختم ہونے کے بعد اگر مسح کے بارے میں کسی بھی شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واضح ہے یہ بھی انشاءاللہ؟ کون سی؟ میں بہت ساری باتیں بتا رہا تھا، ان میں سے کون سی بات؟ یعنی یہ نماز، جیسا نماز ختم ہونے کے بعد شک ہو جائے کہ نماز صحیح پڑھی نہیں پڑھی، نماز صحیح ہے۔ وضو ختم ہونے کے بعد شک ہو جائے کہ وضو صحیح کیا نہیں کیا، وضو صحیح ہے۔
غسل کرنے کے بعد شک ہو جائے کہ غسل میں نے ابھی تک جو غسل کیا وہ صحیح تھا غلط تھا، صحیح مانا جائے گا. شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. خلاص ختم ہونے کے بعد، عمل کے ختم ہونے کے بعد شک کی کوئی حیثیت نہیں. یہ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا. اب ہم ان بیماریوں کا نام لیتا ہے کہ خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے کہ اگر مسلسل جو ہے وہ پیشاب پاخانہ یا ہوا کو نہیں روک سکتا ہے تو کیا کریں گے. سمپل سے ایک مسئلہ بیان کروں گا، یہ پیچیدہ مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نہ کرے کوئی کسی بیماری کسی کو ہو. مجموعی طور پر تھوڑا سا جاننا کافی ہے. بہت زیادہ جاننے کے لیے خدا نہ کرے کوئی بیماری کا مبتلا ہے تو خود ہی پڑھ لے، سب بیان کرنا ضروری نہیں ہے. کیا کریں گے مثلا؟ سب سے پہلے تو وضو اور غسل تو کرنا ہی پڑے گا، اس سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے. چاہے مسلسل قطرہ قطرہ سے پیشاب آتا ہو، چاہے پاخانہ پہ نہیں روک سکتا ہو، چاہے ہوا پر کنٹرول نہ ہو، ریح پر کنٹرول نہ ہو، تینوں صورتوں میں نماز پڑھیں گے. کیا کرو؟ وضو کریں گے، نہ ہم اذان دیں گے نہ ہم اقامہ دیں گے، ڈائریکٹ جو ہے تکبیرۃ الاحرام پڑھیں گے. الحمد سورہ مختصر کریں گے، سورہ حمد مختصر نہیں ہو سکتا ہے، ہاں سورہ دیوم کو مختصر پڑھیں گے. قنوت وغیرہ نہیں پڑھیں گے، درود شریف وغیرہ نہیں پڑھیں گے تشہد کے علاوہ. ہاں تو یعنی صرف واجب کوشش کریں گے کہ واجب نماز کے واجبات جو کہ 11 ہیں انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، صرف واجب کو ہم انجام دیں گے. مستحبات کو ترک کر کے کوشش کریں گے کہ واجب کو طہارت کے ساتھ ہم ادا کریں گے. کلیئر ہو گیا یہ؟ یعنی مستحبات کو چھوڑ دیں گے، یہ واجب ہے، مستحبات انجام نہ دیں. مستحب کو انجام دے کے نماز جماعت بھی آپ چھوڑ دیجئے، اذان و اقامہ کو بھی، سب مستحبات کو چھوڑ کے سمیع اللہ کو بھی چھوڑ دو جو کہ مستحب ہے. کیا نام ہے، استغفر اللہ جو سجدے کے بیچ میں ہے وہ بھی مستحب ہے. تسبیحات اربعہ بعض مراتی کے پاس ایک سے زیادہ واجب نہیں ہے. ہاں رکوع کا ذکر، سجدے کا ذکر مختصر کر کے کوشش کریں گے طہارت کے ساتھ واجب نماز ادا ہو، واجبات جو ہے وہ ادا ہو. یہ تو بالکل کلیئر آسان ہے. لیکن خدا نہ کرے بیماری اتنی زیادہ ہے کہ اتنا بھی ممکن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. پیشاب کے مسئلے کے اندر تو بس ایک وضو کریں گے، باقی نماز اسی طریقے سے چاہے قطرہ خارج ہونے کے باوجود بھی ہم نماز کو مکمل کریں گے. لیکن پاخانہ اور ہوا کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وضو کر سکتا ہے نماز کے بیچ میں تو نماز کو توڑے بغیر وضو کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ ممکن نہیں ہوگا. اگر ممکن نہیں ہے تو پھر پہلی صورت کی طرح یعنی ایک دفعہ وضو کریں گے، نماز کو مسلسل جاری کر رکھیں گے، وہ مستحبات کو ہم ترک کریں گے اور اس طریقے سے نماز کو جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن دو نمازیں ایک وضو سے نہیں کریں گے. ایک نماز وضو کریں گے، جلدی سے ایک نماز پڑھیں گے، پھر دوسرا وضو کریں گے، واقعہ بغیر دوسری نماز کو شروع کریں گے. ایک وضو سے دو نماز نہیں پڑھ سکیں گے، ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا. بیچ کے اندر جو کیا نام ہے نجاستیں خارج ہو جاتی ہے وہ معاف ہے، نماز کے اندر کوئی اشکال پیدا نہیں کرتا. بس اس سے زیادہ میرے خیال میں بیان کرنا شاید آپ کے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے. اچھا لیکن ایک چیزیں ہیں، اگر ان بیماریوں کو دوا کے ذریعے روک سکتا ہے تو دوا کرنا واجب ہے. اپنے قوت ارادی سے روک سکتا ہے تو روکنا واجب ہے. دوا کے ذریعے روک سکتا ہے تو روکنا واجب ہے. علاج اگر ہو سکتا ہے تو علاج کرنا واجب ہے. یہ سب واجبات ہیں نماز کی وجہ سے. ویسے بھی واجب تھا، نماز کی وجہ سے بھی ڈبل واجب ہے. اگر علاج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تو پھر تو مسائل جو ہے اسی طریقے سے ہے جو ہم نے مختصر بیان کیا. اب آ جائیے وضو کن مقاصد کے لیے کرتے ہیں. وضو مستحبات بھی ہے، واجبات بھی ہے. ہم دوبارہ گنتے ہیں جو شروع میں ہم نے جو درس دیا تھا. نماز کے لیے وضو کن کے لیے واجب ہے؟ 6 چیزوں کے لیے جو ہے نماز جو ہے وہ واجب ہے. نمبر 1 نماز سب کے لیے، تمام نماز واجب ہے. پنجگانہ کے علاوہ تمام نماز کے لیے سوائے میت کے، نماز میت کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. نماز میت اصلا نماز نہیں ہے. نماز نہ ہونے کی دلیل سورہ حمد نہیں ہے. نماز نہ ہونے کی دلیل اس کے اندر کوئی سجدہ نہیں ہے. نماز نہ ہونے کی دلیل سلام نہیں ہے. اس کے اندر نماز کے اندر سلام ہوتا ہے. نماز میت نماز نہیں ہے، دعا ہے. اس لیے نماز میت کے علاوہ تمام نمازوں کے لیے وضو ضروری ہے. تمام نمازوں کے لیے کیا کیا ہے؟ مثلا واجب نمازیں بھی تو ساری ہے نا، آپ چلو وہ بعد میں پڑھیں گے. نماز ہے واجب کے لیے،
ابھی ہم واجب کی بات کر رہے ہیں. 6 چیزوں کے لیے وضو واجب ہے. نمبر 1 نماز واجب کے لیے، وہ ابھی بعد بتا دیں گے. نمبر 2 طواف واجب کے لیے، طواف ہے واجب کے لیے. طواف مستحب کے لیے ضروری نہیں ہے. طواف واجب کون سا ہے؟ عمرہ واجب ہے تو اس کا طواف واجب ہے. طواف النساء واجب ہے، اس کے لیے وضو واجب ہے. لیکن جو عام نارمل جو طواف کرتے ہیں اس کے لیے طواف کے لیے تو ضروری نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے تو وضو کرنا پڑے گا. اب یہ بھی ایک ایک کر کے بتائیں گے. نماز واجب کے لیے وضو واجب ہے، طواف واجب کے لیے وضو کیا ہے؟ واجب ہے. تیسرا جو ہے ابھی شاید سمجھ میں آئے، بعد میں تفصیلات تو آ جائے گی. نماز اپنے وقت پہ نہ پڑھنے سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ قضا ہو جاتی ہے. پوری نماز وقت پہ نہ پڑھے تو قضا ہو جاتی ہے. لیکن خود نماز کے اندر بھی 2 جز ہے، وہ بھی قضا ہو جاتی ہے. نماز کے اندر بھی 2 جز ہے، وہ بھی قضا ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ تشہد بھول جائے. کیا بھول جائے؟ اچھا تشہد بھول کے شک نہیں یقین ہو. تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، مجھے یقین ہوا کہ میرا تشہد رہ گیا ہے. شک ہو گیا تو شک پر تو کوئی اعتبار نہیں ہے. یقین ہو تشہد رہ گیا ہے تو مجھے بیٹھنا ہے. لیکن تیسری رکعت کے رکوع میں جانے کے بعد یقین ہو جاتا ہے خدا کی قسم تشہد رہ گیا ہے یقیناً، تو پھر آپ رکوع کراس کر کے تو نہیں آ سکتے واپس. تو ہم بولیں گے کہ ہمارا تشہد قضا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کب قضا کب ہوتا ہے؟ اگلی رکعت کے رکوع میں جانے سے. دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا تھا، بھول کے کھڑے ہو گئے. تیسری رکعت کے رکوع میں جانے کے بعد یقین حاصل ہو گیا کہ ہمارا تشہد رہ گیا ہے. 100% ہاں یقین ہو گیا کہ ہمارا تشہد رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، ہماری نماز صحیح ہے اور ہم نماز کے بعد اس کی قضا کریں گے. تشہد 2 سے جیسا ہو ساتھ پہلے تشہد کی قضا کریں گے. تشہد کی قضا کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد نیت کریں گے جو نماز کے اندر جو ہمارا جو تشہد قضا ہو گیا ہے اس کی قضا کرتا ہوں واجب قربت اللہ. تشہد کو پڑھیں گے اور اس کے بعد 2 سجدے سہو بھی کریں گے تشہد بولنے کی وجہ سے. یہ ایک چیز ہو گئی. اور دوسری چیز، دونوں سجدہ اگر رہ جائے تو نماز باطل. دونوں میں سے ایک سجدہ اگر رہ جائے تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کھڑے ہیں ہم، یاد آ جائے تو ہمیں بیٹھنا ہے. لیکن اگلی رکعت کے رکوع میں جانے کے بعد ہمیں شک نہیں ہوا، یقین ہوا کہ ہمارا ایک سجدہ رہ گیا ہے، صرف ایک سجدہ کر کے ہم کھڑے ہو گئے ہیں، یقین حاصل ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایک سجدہ کیا ہو گیا ہے؟ قضا ہو گیا ہے. اب تو کیا لکھوں میں؟ تشہد اور سجدہ فراموش شدہ، یا نماز کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے، جو تشہد یا سجدہ جو کہ فراموش ہو گیا ہے. اگر خدا نہ کرے کہ وضو نماز ختم ہونے کے بعد اگر ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کے لیے بھی تشہد اور سجدہ فراموش شدہ کو قضا کرنے کے لیے بھی وضو کرنا واجب ہے. واجبات رکنی ایک سجدہ ہے، ایک سجدہ انجام دے دیا رکن ادا ہو گیا. واجب ادا نہیں ہوا، واجب تو 2 تھا، رکن ادا ہو گیا. بلکہ رکن تو اس وقت بھی ادا ہوتا ہے کہ ہم نے پیشانی کو صحیح جگہ پہ رکھ دیا، درد ہو کے اٹھا لیا، بس ہمارا رکن والا سجدہ ہو چکا ہے. درست ہے. نماز ختم ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہمارا وضو ہے تو الحمدللہ سجدہ فراموش شدہ کی نیت سے سجدے میں جائیں گے، سر اٹھائیں گے. اس کے بعد 2 سجدہ سہو بھی کریں گے سجدہ بولنے کی وجہ سے. پیسہ والا ہے سجدہ سہو کے لیے بھی سجدہ سہو ہے، سجدہ فراموش شدہ کے لیے نہیں سلام نہیں پڑھیں گے. تشہد کی قضا کریں گے، اس کے بعد 2 جو ہے وہ سجدہ سہو کریں گے. اس میں تشہد السلام تو ہے ہی ہے. سجدہ سہو کے اندر بھی تشہد اور سلام ہے. ابھی ہم تو صرف وضو جہاں واجب اس کے بارے میں بتا رہے کہ نماز واجب کے لیے وضو واجب ہے، طواف واجب کے لیے وضو واجب ہے، تشہد اور سجدہ فراموش شدہ کے لیے وضو واجب ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد وضو بھی ختم ہو گیا، سب ساتھ ختم ہو گیا، تو پھر پہلے جا کے ہم وضو کریں گے، بعد میں تشہد کی قضا، سجدہ فراموش شدہ کی قضا. کیا ہو جاتا ہے؟ وضو اگر کسی اور وجہ سے ٹوٹ جائے تو نا، وضو تو ہے ہمارا الحمدللہ، اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر ہم پر واجب ہے.
یہ تو ہو گیا تیسرا. اور چوتھا کیا ہے؟ جیسا کہ آپ فرما رہی تھی کہ نظر ہے. نظر کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرا فلان یہ کام ہو گیا تو میں خدا کی خاطر ہمیشہ باوضو رہوں گا. اللہ نے مجھے کوئی بیٹا دے دیا تو میں خوش ہو کے کیا کروں گا؟ ہر وقت وضو پہ رہوں گا. تو پھر وضو واجب ہے ہم پر. اگر اللہ نے بیٹا دے دیا تو وضو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ واجب ہے ہم پر. یہ ہے نظر کی صورت. ہاں. اور دوسرا ہے عہد. عہد ہے خدا سے ایک وعدہ. تیسری چیز ہے قسم. قسم ہے نا بیٹھے بیٹھے قسم کھا لی، خدا کی قسم وضو کے بغیر نہیں بیٹھوں گا بولے ارادے سے. خدا کی قسم. قرآن کی قسم، کعبہ کی قسم، وہ قسم نہیں ہے، صرف خدا کی قسم. خوب کیا کروں قسم کے بارے میں؟ خدا کی قسم میں وضو بغیر نہیں رہوں گا، ہمیشہ خدا کی خاطر وضو کرتا رہوں گا. خدا کی قسم بولا، یہ شرعی قسم ہے. تو یہ جو ہے انسان پر وضو واجب کرتا ہے. ہاں صرف خدا کا نام. باقی کعبہ کی قسم، قرآن کی قسم، یہ وغیرہ سب بیوقوف بنانے کے لیے ہے. ہاں میں نے آپ کو بتا کر غلطی تو نہیں کی نا. چلو انشاءاللہ تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے تو اس لیے بتا. ناظر عہد. عہد یعنی خدا سے وعدہ کرے. قسم یعنی قسم کھائیں. اب کیا رہ گیا؟ پانچواں. پانچواں یہ ہے کہ کیا کیا نیت کی ہے کہ اس نے ہاں بدن کا کوئی حصہ قرآن سے مس کرنے کی نیت کی ہے، نظر کیا ہے. منت مانی ہے کہ میں قرآن کو بوسہ دوں گا، قرآن پہ ہاتھ لگا دوں گا. تو پھر قرآن کو تو ہاتھ بغیر وضو کے تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ پانچواں ہے. چھٹا بھی اسی سے مربوط ہے. قرآن وغیرہ اگر نجس ہو جائے یا قرآن کسی نجس جگہ پر گر جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے ہاتھ لگانا پڑے گا. تو پھر قرآن کو پاک کرنا واجب ہے، اور ہاتھ مس کیے بغیر جو ہے وہ ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے. تو پھر ہمارے لیے وضو کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اچھا باقی تو کچھ مسائل اس کے بارے میں ذکر ہو چکا تھا کہ شروع کے درس میں کہ قرآن کو بغیر وضو کے چھونا، حروف کو البتہ بغیر وضو کے چھونا حرام ہے. اور اسی طریقے سے خدا کا نام کسی بھی زبان میں لکھا ہو، یعنی اگر انگلش کے اندر بھی اگر خدا کا نام لکھا ہوا ہو تو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا چھونا حرام ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کا نام ان کے ارادے سے لکھا ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھا، ان کے ارادے سے محمد لکھا ہو تو چھونا حرام ہے. اگر کسی کے بیٹے کا نام محمد ہے، اس کے نام نیت سے لکھے تو کوئی حرج نہیں. لیکن امام علیہ السلام کے القاب ہے تو کوئی بات نہیں، القاب پہ ہاتھ لگا سکتے. امام رضا لکھا ہوا ہے، امام کاظم لکھا ہوا ہے، امیر المومنین لکھا ہوا ہے، وہ حرام نہیں ہے. پیور نام لکھا ہوا ہے تو اس پہ ہاتھ لگانا چھونا حرام ہے. صفت قرآن کو قرآن نجس ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے ہاں یا کوئی اور مثال دے دے جس کی وجہ سے قرآن پاک کرنا واجب ہے ہم پر. اس کو پاک کرنے کے لیے قرآن کے حروف پر ہمیں ہاتھ لگانا پڑتا ہے. تو کیونکہ قرآن کو پاک کرنا واجب ہے اور قرآن کا پاک کرنا قرآن کو چھونے پر مربوط ہے اور قرآن کو چھونا وضو سے مربوط ہے، تو یہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. وضو واجب ہو جائے گا. اچھا ایک مسئلہ یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بچے جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جو چھوتے ہیں بغیر وضو کے ہاتھ لگاتے ہیں، اگر قرآن کی بے احترامی ہوتی ہو، ہاتھ گندا ہے قرآن کی پھر تو روکنا چاہیے. وہ الا بے احترامی نہیں ہوتی ہے تو بچوں کو روکنا واجب نہیں ہے. بچے ہاتھ لگائے تو کوئی حرج نہیں. یہ تو بالغ افراد کے لیے حکم ہے، نابالغ چھوٹے بچوں کے لیے کوئی حکم نہیں ہے اور ہمیں بھی روکنا واجب نہیں ہے. لیکن اگر بے احترامی ہوتی ہے اس سے قرآن کی تو پھر اس صورت میں روکنا واجب ہے. اچھا خوب، یہ مسئلہ تو پہلے بیان ہو چکا تھا کہ جب تک نماز کا وقت داخل نہیں ہوتا ہے وضو واجب کی نیت سے نہیں کریں گے، مستحب کی نیت سے کریں گے. وقت داخل ہوا ہے تو واجب کی نیت سے کریں گے. اس سے پہلے نماز کی تیاری کے لیے مستحب کی نیت سے ہم وضو کریں گے. یہ واجب ہے. جن چیزوں کے لیے
اگر اس کا ہاتھ جو ہے لگ جاتا ہے تو حرام نہیں ہے، نہ ہم پر روکنا واجب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمجھانا الگ ایک مسئلہ ہے، حکم شرعی کیا واجب ہے روکے، واجب نہیں ہے۔ اچھی بات، کیا کرتے ہیں؟ ہاں کوئی حرج نہیں ہے، بچے کو تو روکنا واجب نہیں، لیکن حد کے قرآن ہو جائے، حد حرمت ہو جائے، یعنی کیا مطلب قرآن کی بے احترامی ہو جائے، پھر روکنا بھی واجب ہے ہم پر، قرآن کی بے احترامی سے روکنا ہم پر واجب ہے۔ یہ ہے جن کے لیے وضو واجب ہے۔ نہیں آپ جو ہے وضو نماز سے پہلے وضو کریں، نماز کی نماز کے لیے تیاری کے لیے وضو کریں، باقی ایک باوضو ہو تو کافی ہے۔ وضو کے بارے میں یہ نہیں دیکھا جائے کہ ہم نے وضو کس مقصد کے لیے آتا، وہ نہیں، وضو ہونا چاہتے ہیں، بس وضو ہونا چاہیے، آپ ایک ایسا وضو ہونا چاہیے جس میں وہ 13 شرائط ہو، بس ختم۔ یہ تو اس کو ختم کر کے مٹا دیتے ہیں۔ اب جن چیزوں کے لیے وضو مستحب ہے، کس چیز کے لیے نماز مستحب ہے؟ اب ایک چیز کو ہم نے نکال دیا تھا، نماز میت واجب نہیں ہے، بولا تھا نماز میت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، نماز میت کے لیے وضو واجب نہیں ہے، شرط صحت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شرط ثواب ہے، ثواب زیادہ ملے گا، مستحب ہے۔ نمبر 2 کس کے لیے؟ زیارت اہل قبور، یعنی قبرستان جانے کے لیے، اس سے عام مومنین کی قبرستان کے اندر قبر پہ جانا ہے تو وضو مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، غسل تو واجب ہے، غیر غسل کے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، لیکن بغیر وضو کے مسجد میں جانا، اماموں کے حرم میں جانا مکروہ ہے، مکروہ نہیں بلکہ وضو کے ساتھ جانا مستحب ہے، یعنی مسجد میں جانے کے لیے وضو مستحب ہے، خلاصہ شعور یہ ہے۔ ائمہ کے حرم میں جانے کے لیے وضو مستحب ہے، غسل تو واجب ہے، غسل کے بغیر تو ہم نہ حرم میں جا سکتے ہیں نہ مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن وضو کے بغیر ہم جا سکتے ہیں، لیکن وضو بہتر ہے، ثواب ہے۔ ہاں غسل سے مراد غسل واجب لے کے نہیں جا سکتے، یوں مراد ہے، مستحب غسل واجب کے ساتھ غسل واجب بغیر حرم کے اندر داخل ہونا، مسجد کے اندر داخل ہونا حرام ہے، چیزیں رکھنا اور اٹھانا حرام ہے، تم بیٹھنا کچھ کرو۔ اچھا، اور کیا مستحب ہے؟ کیا بتا دیا ہے کس کے لیے مستحب ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کے لیے، اور کس کے کہاں جانے کے لیے؟ اور ائمہ علیہ السلام کے ذریعے میں جانے کے لیے، یہ مستحب ہے، آپ وضو کریں، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور کیا ہے؟ اور کس کے لیے مستحب ہے؟ کیا نام ہے؟ قرآن اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، قرآن ساتھ رکھنے کے لیے، یعنی قرآن اگر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، مست کرنا تو الگ چیز ہے، ویسے قرآن اپنے ساتھ رکھنے کے لیے باوضو ہونا چاہیے، یا انگشتری پر اگر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے، بغیر وضو کے ہاتھ لگانا تو حرام ہے، ویسا رکھنے کے لیے وضو مستحب ہے۔ اس میں کیا مسئلہ پیش آیا؟ یا قرآن کو لکھنا چاہتے، قرآن کو لکھنا چاہتا ہے، لکھنے کے لیے کیا ہے؟ لکھنے کے لیے، چونکہ قرآن حروف جب ہم لکھ رہے ہیں تو اس حروف پر ہاتھ تو نہیں لگتا ہے، وضو واجب نہیں ہے، وضو مستحب ہے۔ ہاتھ لگانے کے لیے تو وضو واجب ہے، لیکن لکھنے کے لیے وضو کیا ہے؟ آغا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے حاشیہ معلوم ہے نا، حاشیہ یعنی جس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، ان کو چھونے کے لیے بھی وضو واجب نہیں ہے، وضو مستحب ہے۔ سائڈ وغیرہ جہاں پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے اس پہ ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو مستحب ہے۔ اچھا، اور بھی مستحب بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک ہے جناب کیا نام ہے، آپ کا وضو ہے، دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے، وضو دوبارہ کرنا، یعنی وضو ہے آلریڈی پہلے سے، دوبارہ وضو مستحب ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے الوضوء نور والوضوء علی الوضوء نور علی نور۔ اچھا، یہاں پہ تو لکھا ہوا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی سونے سے پہلے، سو جانے سے پہلے وضو مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب رات بھر عبادت کرنے کا ثواب جو ہے انسان کو مل جاتا ہے۔ کیا سونے سے پہلے وضو مستحب ہے؟ اس سے پہلے وضو جو ہے، اگر آپ کا وضو ہے تو آپ دوبارہ وضو کیجئے،
آپ کا پہلے سے آلریڈی وضو ہے، ابھی آپ دوبارہ وضو کرنا چاہیں، اچھی بات ہے، خود مستحب ہے۔ اچھا، وہی سوال جو پہلے آپ نے کہا تھا دوبارہ، اگر آپ نے نماز میت کے لیے وضو کیا ہے، مسجد میں جانے کے لیے وضو کیا ہے، قرآن کو ساتھ رکھنے کے لیے، اسی سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، سارے اعمال انجام دے سکتے ہیں، سارے اعمال کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ ختم ہو گیا، تو اس بات میں ان چیزوں کے لیے وضو جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا نام ہے وضو جبیرہ۔ وضو جبیرہ کیا ہے؟ اچھا، اور ایک چیز مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے، اگر کسی کے ہاتھ سے خون مسلسل خدا نہ کرے نکلتا رہے تو وضو کیسے کرے گا؟ ہاتھ سے، چہرے سے، مثلا یہاں خون نکلتا رہتا ہے مسلسل، آپ کیا کریں گے وضو کرنے کے لیے؟ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم التماسی کریں گے، پانی کے اندر جو ہے ہاتھ کو ڈبو دیں گے، ہاتھ کو اس طریقے سے دبانے کے بعد یوں نیچے کی طرف حرکت دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اوپر سے پانی اس کے اوپر آ جائے گا، ہمارا وضو اس طریقے سے صحیح ہو جائے گا۔ بعد میں خون نکلے تو خون نکلنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر پانی نقصان ہے تو وضو کرنا حرام ہے، نقصان نہ ہونے کی صورت میں ہے، تکلیف نہ ہونے کی صورت میں ہے، ترتیبی اس صورت میں ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہو سکتا ہے پانی جاری کریں گے تو اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے، نل کے نیچے، اس پہ جبیرہ ہوگا، وہ اس کا حکم ابھی بتانا چاہ رہا ہوں، اس کا نام ہے جبیرہ۔ جبیرہ جو ہے وضو جبیرہ، چوٹ لگی ہے تو وضو جبیرہ کریں گے، جس کا مسئلہ بھی بیان کروں گا۔ ہاں، تو جبیرہ میں یہی ہوتا ہے، مرہم لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر یا سنی پلاس ہے یا کوئی اور چیز جو ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کریں گے؟ وضو جبیرہ کریں۔ وضو جبیرہ کس سے کہتے ہیں؟ زخم ہے یا کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہے یا کچھ اور نکلا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ وضو نہیں کر سکتا ہے، تو اگر پٹی پاک ہے تو اسی کے اوپر ہاتھ کو ایسا ہی گھما دیں گے، اگر پٹی نجس ہے تو اس کے اوپر کوئی پاک چیز رکھ کے اس کے اوپر جو ہے اس طریقے سے ہاتھ کو چلائیں گے، اس کو کہتے ہیں وضو جبیرہ۔ ہاں، وضو ایسا ہی ہوگا، چہرہ نارمل طریقے سے دھوئیں گے، سیدھا ہاتھ اگر خدا کرے سلامت ہو تو اس کو بھی اسی طریقے سے دھوئیں گے، الٹے ہاتھ پر اگر کہیں پر جبیرہ ہے، زخم ہے، پھوڑا ہے، کوئی شکستگی ہے، باقی حصہ نارمل طریقے سے دھوئیں گے، لیکن جہاں پٹی باندھی ہوئی ہے، جہاں مرہم لگا ہوا ہے، وہاں پر پاک چیز ہے، تو اگر وہ پٹی پاک ہے تو بالکل صحیح ہے، اگر پاک نہیں ہے تو پاک کوئی کپڑا اس کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا دیں گے، یہ ہمارا وضو جبیرہ ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ ہمارا وضو جبیرہ ہوگا۔ وضو جبیرہ سے ہماری نمازیں بھی صحیح ہے اور باقی تمام عبادات بھی صحیح۔ مرہم لگا ہوا ہے اور اگر پانی پہنچانا ذرا نہیں ہے تو پانی پہنچائیں گے، نقصان نہیں ہے، تو نقصان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری بڑھ جانے کا خطرہ نہیں ہے، اور اگر جو ہے وہ پانی پہنچانا ممکن نہیں ہے، نقصان دہ ہے اور ہوتا بھی ہے، پانی نقصان دہ ہوتا ہے، اس صورت میں پٹی کے اوپر صرف ہاتھ ایسا پھرا دیں گے، گیلا ہاتھ، باقی اعضاء حصے کو دھوئیں گے، صرف جہاں پہ زخم ہے اس کے اوپر پٹی ہے، پٹی کے اوپر صرف گیلا ہاتھ اس کے اوپر پھرا دیں گے، کافی ہے، ہمارا وضو ہو جائے گا۔ کیا پانی کا اس کے اندر ہوز کے اندر ڈالا تو وضو التماسی ہو تو الگ ہی چیز ہے، باقی جو ہے وہ آپ نل کے نیچے، اور بہتر تو ہاتھ سے ہے، پہلے تو بہتر طریقہ ہاتھ سے ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مرد جو ہے پہلے پیچھے کی طرف یہاں پانی، پہلا پانی یہاں ڈال دیتے ہیں، دوسرا پانی ادھر، اور خواتین الٹا ہے کہ پہلا پانی یہاں اور دوسرا پانی پیچھے کی طرف ڈال کے وضو کو اس طریقے سے انجام دیتے ہیں، انگشتری اتار کے یا اس کو ہلا کے انگلیوں کے درمیان پانی پہنچا کے پھر جا کے مسح کرنا پڑتا ہے۔ درست ہے، یہ جبیرہ کے احکام ہم نے بتا دیے۔ نل سے کرے تو بھی حرج نہیں ہے، پانی جہاں گرا ہے اس سے تھوڑا سا نیچے حرکت کرے تو وضو ہو جاتا ہے، چاہے بذات خود پانی چلے، کیا ہے ہاتھوں کو پھرانے کی وجہ سے پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرے، یعنی جو پانی یہاں گرا ہے وہ ناخن تک جانا ضروری نہیں ہے، جہاں گرا ہے اس سے تھوڑی سی حرکت کرے تو ہمارا وضو کے لیے وہ کیا ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے، صرف مالش کرنے سے وضو نہیں ہوتا ہے۔
الٹے ہاتھ کو پانی پہنچانا کوئی مشکل کام ہے کیا؟ مشکل؟ ابھی میں نے الٹا ہاتھ ہی سیدھا ہاتھ میں پانی ڈال دیا، سیدھا ہاتھ یہاں ڈال دیا، دوسرا یہاں ڈال دیا، ایک دفعہ پانی یہاں ڈال دیا، دوسرا پانی یہاں ڈال دیا. خواتین الٹا ہے، پہلا یہاں ڈال دیا اور اس کے بعد یہاں ڈال دیا. دوتا ایک ہی دفعہ ہے لیکن پانی تو جتنی دفعہ ڈالا. دونا کسے کہتے ہیں وہ تو میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ مجتہدین کے درمیان میں اختلاف ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل جانا، یہ تمام اختر مجتہد کا یہ نظریہ ہے، دل جائے، چاہے ایک پانی ڈال کے ہر جگہ پانی پہنچا دے، چاہے 10 دفعہ پانی ڈال کے ہر جگہ پانی پہنچائے، ہر جگہ پانی پہنچ جائے تو یہ ایک دفعہ شمار ہے، چاہے نیت ہو یا نہ ہو، یہ خود بخود ایک دفعہ شمار ہے. آیت اللہ خوئی کا یہ نظریہ ہے نہیں، دل جانا جو ہے ایک معیار نہیں ہے، نیت معیار ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. سستانی کا بھی دل جانا ہے واجب ہے، دوسری دفعہ مستحب ہے. الٹے ہاتھ کو ایک ہی دفعہ دھونا بہتر ہے تاکہ مسح جو ہے وہ واجب پانی کی رطوبت سے ہو جائیں. اس کے اوپر کوئی پاک چیز رکھے، اس کے اوپر ہم ہاتھ رکھیں گے. اس کے اوپر کوئی پاک چیز رکھیں گے، کاغذ وغیرہ جو بھی ہو، اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے. ایک ہی دفعہ دھوئیں گے، یعنی ایک ہی دفعہ اس میں ایک ہی دفعہ دھل جائے، ہر جگہ پانی پہنچ جائے، ختم. دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں، نہ دھونا بہتر ہے. مستحب عمل مستحب. اردو کے اندر بہت سارے مستحبات بھی ہیں، ابھی ہم نے اس کو چھیڑا بھی نہیں ہے. وہ چھیڑیں گے تو اور 1 گھنٹہ چاہیے، اذان ہو جائے گی. اچھا، ایک عمومی جو ایک مسئلہ ہے، ہاں ایک عمومی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کسے کہتے ہیں وہ تو بتا دیا نا. ہاں ایک دفعہ کسے کہتے ہیں دھل جانا، معیار ہے دھل جانا. ابھی اور ایک مسئلہ بیان کروں گا تو شاید آپ کے مسائل اس میں حل نکل آئے گا تقلید کے مسئلے میں سے. سب سے پہلے اصول دین کے اندر تو تقلید صحیح نہیں ہے، تقلید حرام ہے. اصول دین کے اندر خود کو یقین سے دلیل ہونا، خود کے پاس یقین سے دلیل، یقین کے ساتھ دلیل ہونا ضروری ہے، دلیل کے ساتھ یقین ہونا ضروری ہے. تو اصول دین کے اندر تو تقلید ہے ہی نہیں. اس کے بعد جب فروع دین کی بات آتی ہے تو فروع دین کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے تقلید کی ضرورت نہیں ہے. چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا چاہیے، تقلید کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. مسلمات کہتے ہیں اس کو. چاند نظر آنے کے بعد عید ہو جاتی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. البتہ یہ افق برابر ہونا نہ ہونا یہ چھوٹے مسائل ہیں، وہ الگ ہے. خود چاند نظر آ گیا، مجھے چاند نظر آیا، مجھے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان چیزوں میں تقلید نہیں ہے، ان چیزوں میں تقلید نہیں ہے. صبح کی 2 رکعت نماز واجب ہے، تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمات میں سے ہے. ماہ رمضان کا روزہ واجب ہے، مسلمات میں سے ہے. زندگی میں 1 دفعہ حج واجب ہے، مسلمات میں سے ہے. مغرب کی نماز 3 رکعتی ہے، مسلمات میں سے ہے. سفر کے اندر شرائط ہو تو پھر نماز قصر ہے، مسلم. ان میں تقلید نہیں ہوتی، اتنا تقلید کی ضرورت ہے. تو اصول دین میں بھی تقلید نہیں ہے، مسلمات میں بھی تقلید نہیں ہے. لیکن جو غیر مسلمہ ہے، یعنی وہ احکام جو سب کو پتہ نہیں ہے، ان کی دلیل کا سب کو پتہ نہیں ہے، اس میں بھی تقلید تیسرے درجے پر ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خود مجتہد ہو، ہم سب کا سب خود کیا ہو؟ مجتہد ہو. یہی پہلا درجہ ہے. تقلید ضروری نہیں ہے، مجتہد ہونا ضروری ہے. کیا انسان مجتہد ہو، احکام شریعت کو خود جو ہے احکام شریعت کو کیا کرتا ہو؟ احکام الہی کو قرآن سے نکالتا ہو، جیسا کہ جب ہمارے آخری امام صلوات اللہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ظہور فرمائیں گے تو آپ کی حکومت کے اندر رہنے والا ہر انسان علمی لحاظ سے، عرفانی لحاظ سے اتنے آگے ہوں گے. ایک خاتون خانہ جب دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر بچوں کو روٹیاں تقسیم کرے گی تو کسی قرآن کی آیت کی دلیل کی روشنی میں کرے گی. مثلا اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی اپنی جگہ پر اجتہاد ہے، قرآن کی آیت سے آگاہ ہے. اس وجہ سے امام علیہ السلام کے جو ہے نا وہ علامات ظہور پہ زور نہیں دینا چاہیے، شرائط ظہور پہ. علامات ظہور تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. دجال آئے اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہاں، زمین و آسمان کے درمیان میں تلوار ظاہر ہو جائے گی، اس میں ہمارا کون سا کمال ہے؟ تو وہ جو ہمیں نہیں کرنا ہے وہ اس پہ ہماری توجہ زیادہ ہے.
امام علیہ السلام کی حکومت کے اندر رہنے کے لیے جو کمالات چاہیے، شرائط جو چاہیے، وہ تو ایک ہے علامات ظہور، ایک ہے شرائط ظہور. ہمیں زیادہ شرائط ظہور پہ توجہ دینی چاہیے. شرائط ظہور جو ہے وہ ہمیں انجام دینا ہے. خوب، علامات ظہور وہ خدا کی طرف سے ہے، شرائط ظہور ہماری طرف سے. خوب، اب کیا بات ہو رہی تھی ہماری؟ تو سب کے سب مجتہد ہو. مرحلہ اول ہے سب سے پہلے سب مجتہد ہو، یہ ایک مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ، اگر مجتہد نہ ہو تو اس صورت میں احتیاط پر عمل کرتا ہو. آپ کو ضروری نہیں کہ ہمیشہ تقلید کرے. خود مجتہد بن جائے تو تقلید نہ فقط آپ، تقلید حرام ہے. مجتہد ہونے کی صورت میں کسی اور کی تقلید کیا ہے؟ حرام. دوسرا مرحلہ ہے احتیاط کرنا. احتیاط کسے کہتے ہیں؟ البتہ احتیاط ممکن ہو تو. احتیاط یہ ہے کہ بعض مجتہدین نے کہا ایک دفعہ تسبیحات اربع پڑھو، بعض نے کہا ایک ہی دفعہ واجب ہے، بعض نے کہا نہیں جناب 3 دفعہ واجب ہے، اب نے کہا نہیں ان کو منع 3 دفعہ احتیاطاً 3 دفعہ پڑھ لے. تو تقلید ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں احتیاط. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احتیاط. اس وہاں پہ چلا جانا کہ جو جس کے پاس جا کے بھی بولے تو ہاں یہ عمل ہمارے پاس صحیح ہے. کسی نے کہا یہ عمل واجب ہے، دوسرے نے کہا نہیں واجب نہیں ہے مستحب ہے. آپ نے کہا کہ واجب ہے تو احتیاط پر عمل کر دیں، نہ اس کا نہ اس کا. کہ واجب ہے تو واجب ادا ہو گیا، مستحب ہے تو مستحب. یہ احتیاط. احتیاط ممکن ہونے کی صورت آپ کی مرضی سے ہوگی، ظاہر بات ہے. احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عمل جو سب مجتہدین کے نزدیک صحیح ہو، ایسا طریقے سے عمل کرے کہ سارے مجتہدین کے نزدیک وہ عمل کیا ہو؟ صحیح ہو. ایسی نماز پڑھے جو جس مجتہد کے پاس لے جائے تو بولے ہاں یہ نماز میں تو کوئی کمی نہیں. ہاں، ایسا بکرا ذبح کرے جو سارے مجتہد کہتے ہیں ہاں ایسا بکرا تو قربانی کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے. دوسرے اختلافی مسائل کے اندر، مثال کے طور پر دن کو بال حج کے اندر جانے کے بعد دن کو جو ہے بال کاٹے گنجا ہو جائے تو کیا ہے؟ سب کہتے صحیح ہے. رات کو بعض مجتہدین ہاں کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں منع کرتے ہیں. تو آپ کیا کریں؟ دن کو کر لیں. یہ ہے احتیاط. احتیاط کا مطلب یعنی کہ ایسا راستہ نکالنا جس راستے کے بعد آپ کا ذمہ بری ہونے کا آپ کو کیا ہو جائے؟ یقین حاصل ہو جائے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں، پہلا مرحلہ اجتہاد ہے، مجتہد ہونا چاہیے. دوسرا مرحلہ احتیاط ہے. احتیاط کے اندر اس طریقے سے انسان عمل کرے کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے وظیفے پر کیا ہے؟ عمل کیا ہے. مثلا میں اور ایک مثال دیتا ہوں. تیمم کے مسئلے میں بعض مراجع فرماتے ہیں کہ تیمم کے اندر انگشتری وغیرہ آپ اتاریں، وضو کی یا غسل کی نیت کریں، اپنے ہاتھ کو دونوں کو مٹی کے اوپر رکھے، اس کے بعد صرف پیشانی کا مسح کرے، اور اس کے بعد جو ہے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کے اوپر یوں مسح کیا، اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کے اوپر یوں مسح کیا، آپ کا تیمم ختم ہوا. ہاں، سر یہاں سے لے کر جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے لے کر پیشانی کے آخر تک ہتھیلی سے جو ہے اس طریقے سے مسح کرنا ایک پہلا عمل ہے. دوسرا عمل اسی وقت جو ہے اس طریقے سے سیدھے ہاتھ کے اوپر پھرانا دوسرا عمل ہے. پھر سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے اوپر یہاں سے لے کر یہاں تک یوں گھمانا، یہ تیسرا عمل ہے. تیمم مکمل. لیکن بعض مراجع فرماتے ہیں کہ یہ انجام دینے کے علاوہ بہتر یہ ہے کہ دوبارہ زمین پر ہاتھ لگا دے اور اس کو دوبارہ یوں کر دے. یعنی زمین کے اوپر پہلے جو لگایا ہے اس میں پیشانی کا بھی مسح کیا آپ نے، سیدھے ہاتھ کا بھی، الٹے ہاتھ کا بھی. اور بعض مراجع کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، اور ایک دفعہ زمین کے اوپر ہاتھ رکھ کے یوں ایسا دوسری دفعہ مسح کرے. اگر آپ ان دوسرے طریقے پر عمل کریں گے تو سارے مجتہدین کے نزدیک وہ تیمم کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ پہلے والے مجتہد کے فتویٰ سے کوئی کمی تو پیدا نہیں ہوئی. احتیاط کی میں کتنی مثالیں دے دوں؟ احتیاط کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا عمل کرنا جو سارے مجتہدین کے نزدیک صحیح ہو، ذمہ بری ہونے کا انسان کو یقین ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احتیاط کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ احتیاط کہا جاتا ہے. تو پہلا مرحلہ مجتہد ہونے کا ہے، دوسرا مرحلہ احتیاط ہے، اس میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنی عقل پہ چلتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ نہ مجتہد ہے، نہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں، نہ احتیاط کی گنجائش ہے. کچھ مقامات پر احتیاط کی گنجائش نہیں ہے. ایک مجتہد نے کہا واجب ہے نماز جمعہ، دوسرے نے کہا امام یہاں موجود نہیں ہے حرام ہے، بولا. اب تو احتیاط ممکن نہیں ہے، وہاں مجبور ہے کہ انسان تقلید کرے. یا تو ہم کیا کریں گے؟ واجب سمجھ کے نماز جمعہ پڑھیں گے، یا تو حرام سمجھ کے نماز جمعہ نہیں پڑھیں گے. تو
یہ وہ مقامات ہے جہاں احتیاط ممکن نہیں ہے. احتیاط ہر جگہ کرامت نہیں ہے، لیکن اکثر جگہ جو ہے احتیاط جو ہے کرامت ہے. تو پہلا مرحلہ مجتہد ہونا ہے، دوسرا مرحلہ احتیاط ہے، تیسرا اور آخری مرحلہ کیا ہے؟ تقلید ہے. کسی نے کہا آپ کی نماز صحیح ہے، دوسرے مسئلے نے کہا نہیں آپ کی نماز باطل ہے، آپ نے جا کے دوبارہ قضا پڑھ لی، ختم ہو گئی. یہ احتیاط ہے. یہ کیا ہے؟ احتیاط ہے. وہ تو مسئلہ ہو جائے گا. احتیاط ممکن نہیں ہے اس جگہ پہ نا. کیا مسئلہ ہو جائے گا اس میں؟ ہاں وہ نہیں کریں گے، ظاہر ہے ہر ایک اپنے فتویٰ پر عمل کریں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ہے. میں تقلید تو نہیں پڑھا رہا ہوں، لیکن میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ عمومی مسئلہ ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جو ہر مسئلے کے اندر اس کو وہ پیش آ جائے گا. چاہے وضو کا مسئلہ ہو احتیاط پر عمل ممکن ہے، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو احتیاط پر عمل کرنا کافی ہے، چاہے حج کا مسئلہ ہو احتیاط کے راستے پہ چل کے حج کو انجام دیا جا سکتا ہے. یہ مطلب ہے تقلید سے. درست ہے؟ اچھا، اب تو میرے خیال میں اور کسی موضوع کو چھیڑنے کا ٹائم نہیں رہا. سر کا مسح مختلف طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے سر کو 4 حصے میں تقسیم کرو. ایک حصہ پیچھے والا حصہ، ایک حصہ دائیں والا حصہ اور بائیں والا حصہ. جو سامنے والا جو حصہ ہے اس پر مسح ہوگا. اور مسح کتنی چیزوں پہ ہوگا پہلے بتا دیا تھا کہ اگر جو ہے بال نہیں ہے سر کے اوپر، ہاں سر کے اوپر اگر بال نہیں ہے، گنجا ہے، ہاں یا بال ہے ہی نہیں ہے، یا بال جو حج کی وجہ سے کیا ہے، اگر وہ گنجا ہو کے آیا ہے تو کھال کے اوپر مسح صحیح ہے. ہاں اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر بال چھوٹے ہیں، چھوٹے ہونے سے مراد یعنی کنگھی کرنے سے اتنے لمبے نہیں ہے کہ چہرے پر آ جائے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ سر کے اگلے حصے کے بال پر بھی مسح صحیح ہے، کھال پر بھی مسح صحیح ہے، بال پر بھی مسح صحیح ہے. یہ 2 ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ بال اگر لمبے ہیں تو مانگ نکالنے کے بعد جڑوں پر بھی مسح صحیح ہے. بہت آسان ہے مسح. تو مسح کا جو طریقہ ہے، آپ جو ہے ہاتھ کو یوں رکھ دیا، معمولی سی حرکت یوں کر دیا تو آپ کا مسح ہو چکا ہے. بہت زیادہ نیچے تک لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ کو سر کے اوپر یوں رکھ کے ہاتھ کو تھوڑی سی حرکت دے دے، آپ کا مسح ہو چکا ہے. ہاں نہیں پھر تو اس صورت میں مسح نہیں ہوگا. معنی نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 چیزوں پہ ہونا چاہیے، یا کھال پہ ہونا چاہیے ڈائریکٹ، یا جڑ پہ بالوں کے جڑوں پہ ہونا چاہیے، یا جو ہے اگلے سر کے بال کے اگلے حصے میں جو بال اگتے ہیں اس پہ مسح ہو سکتا ہے. دائیں بائیں سے بال اگر وہاں جمع ہے یا کوئی اور چیز اگر درمیان میں مانے ہے تو اس پر مسح نہیں ہو سکتا ہے. غالباً یہ کہنا چاہتی ہے کہ کچھ لوگ گنجے ہیں تو نقلی بال لگا کے بیٹھتے ہیں، اس پہ مسح نہیں ہوگا. ایک منٹ کو دائیں بائیں کی بات کریں. کیا دائیں بائیں مسح صحیح نہیں ہے؟ یعنی سر کے اگلے حصے میں مسح ہوگا، دائیں بائیں پیچھے مسح باطل ہے، نہیں ہو سکتا. ہاں تو یہ اگلے حصے شمار ہے، یہ اگلا حصہ شمار ہے جہاں سے مانگ نکالتے ہیں. وہاں جو ہے بیچ میں بھی مسح ہو سکتا ہے، اور دائیں بائیں بھی، جو بالکل دائیں بائیں نہ ہو اس کے نزدیک بھی مسح ہو سکتا ہے. ہاں یہ تو صحیح ہے، یوں کرے تو صحیح ہے، ہاتھ کو لٹا کے یوں کرے تو صحیح ہے. ہاں اچھا، یوں کرے تو صحیح ہے، بالکل یوں کرے تو بالکل صحیح ہے، یوں کرے تو صحیح ہے. جو صحیح نہیں ہے وہ خارج کرنے کو یوں کرے تو غلط ہے. ایک تو اس وجہ سے غلط ہے چونکہ ہاتھ کے اندر کے حصے سے ہونا چاہیے، یہ اندر کا حصہ نہیں ہوتا ہے. دوسرا یہ مسح نہیں ہوا، یہ خارج ہو گئی. درست ہے. یہ لٹا کے اگر یوں کرے مسح صحیح ہے، یوں کرے تو وہ بہترین طریقہ ہے. لیکن یہ ہاتھ جو ہے نیچے ادھر کی رطوبت سے ملنا نہیں چاہیے، لگنا نہیں چاہیے ہاتھ. باقی یہ والا طریقہ صحیح ہے، یہ والا طریقہ بھی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن یہ والا طریقہ صحیح نہیں، ہاتھ کو یوں کر کے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. وضو کرنے سے پہلے جو ہے مانگ نکالنا ضروری ہے.
نہیں بتایا نا 3 جگہ پہ ہے. جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. جلد پر بھی مسح ہو سکتا ہے, بالوں کی جڑ پہ بھی مسح ہو سکتا ہے, بال اگر چھوٹے ہیں تو بال کے اوپر بھی مسح ہو سکتا ہے. تینوں صحیح ہے. کیا اگر وہ اس کا حصہ ہے, ہمارا بدن کا حصہ ہوا ہے کہ وہ بڑھتا ہے, اس طریقے سے ہوتا ہے, تو پھر ہمارا بدن کا حصہ ہے وہ بال شمار ہے. لیکن اگر وہ بڑھتا نہیں ہے, ایسے ہی ہے, تو پھر وہ ہمارا بدن کا شمار حصہ نہیں ہوا ہے, شمار نہیں ہے, اس پر مسا نہیں ہوگا. کلر وغیرہ لگاتے ہیں, صرف کلر میں کوئی حرج نہیں ہے. کلر جو ہے ایک قسم کا رنگ ہے, لیکن اگر اس کے اندر کوٹنگ کی طرح ایک منع کرنے والی چیز اگر موجود ہے تو پھر اس کے اوپر مسح نہیں ہوگا. کھال کے اوپر مسح کرنا یا مانگ نکال کے جڑ پہ مسح کرنا ضروری ہوگا. کیا ہاں ہاتھ کے اندر کا حصہ استعمال ہو گیا ہے, یوں کرے تو مسح ہو گیا, اس صورت کے اندر مسح ہو جاتا ہے. اور جو ہے اگر لیکن ہاتھ کو یوں کر کے اس طرح, یہ والا طریقہ صحیح نہیں ہے. کس کے لیے؟ غسل التماسی یا جو ہے وہ بھی ہے, کیا نام ہے, نل کے نیچے آب متصل بکر شمار ہوتا ہے. ہاں تو اس طریقے سے اگر خود مسلسل نکلتا ہے تو کیا کریں گے, یوں دبا دیں گے. دبانے کے بعد ہاتھ کو نیچے کی طرف لائیں گے تو اوپر سے جو پانی نیچے یوں آئے گا وہ ہمارے وضو کو صحیح کر دے گا. معلوم ہے. اگر ہمارے جسم کا حصہ نہیں بنا ہے تو پھر ظاہر ہے. اب وہ ہوتا کیا ہے, ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے, یہ الگ کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے جسم کا حصہ شمار ہوتا ہے, وہ ہمارا بدن کا حصہ شمار ہوتا ہے تو صحیح ہے, نہیں تو پھر الگ سے. ہمارا بدن کا حصہ شمار ہے تو اس پر مسح ہوگا. بال شمار ہو تو, اگر ہمارا بال شمار نہیں ہے, ہمارے جسم کا حصہ شمار نہیں ہے, تو اس کے اوپر مسح نہیں ہوگا, اور اس کو مانگ نکال کے کھال کے اوپر مسح کرنا ضروری ہے. ہاتھ کو اوپر سے لانا چاہیے, ہتھیلی کو بالکل اوپر کی طرف لے جانا چاہیے, وہاں سے مسح کرنا چاہیے. اس طریقے سے ہاتھ کو بالکل اوپر لے جا کے مسح کرنا چاہیے, پیشانی کا یہاں تک, جہاں بال اگتا ہے وہاں سے لے کر ناک کے اوپر والے حصے تک پوری پیشانی کا مسح واجب ہے. جی ہاں وہ ایسے ہی لاتے ہیں, لیکن ہے واجب یہاں تک, ناک کے اوپر والا حصہ یہ ہے. ہاں بال کی جڑوں جہاں سے بال نکلتا ہے وہاں سے لے کر پوری پیشانی نیچے کی طرف لانا واجب ہے. یہ پیشانی کا مسح واجب ہے. اور اس کے بعد الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر, اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر, انگشتری وغیرہ ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. تیمم کے مسائل ہم نے بیان نہیں کیا, انشاءاللہ بعد میں. نماز کا تو پھر اس کے بعد موضوع ہے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ نماز کے بعد وضو کے بعد نماز, اور اس کے بعد تیمم کا چھوٹا سا طریقہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا, اور باقی غسل کا بھی تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے بیان ہوا. ابھی تو ٹائم ختم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تیمم عام مٹی جو باہر ہے اس مٹی کے اوپر جو ہے تیمم ہونی چاہیے. جو عام مٹی جو رہتا شیشے پہ صحیح نہیں ہے, مٹی ہونا چاہیے, گرد غبار ہونا چاہیے. کیا ریتی جو نرم ریتی ہے, جو پتھر ہے, وہ کنکری نہ ہو, اس پہ صحیح ہے. مٹی شمار ہونا چاہیے, اسے مٹی کہا جائے, پتھر نہ کہا جائے. نہیں وہ تو صرف وہ بیچ کے اندر فاصلہ نہ رکھنے کے لیے ہے, لانا تو نیچے اوپر سے نیچے کی طرف لانا ہے. وضو کا پانی بھی نہ ہو تو پھر صورت میں کہیں پر بھی گرد غبار وغیرہ کہیں پر بھی ہو, اس پہ مسح ہو سکتا ہے, پتھر وغیرہ پہ. تو وہ تو تیمم کی پوری بحث پڑھیں تو پھر اس میں ساری باتیں آئیں گی نا. ٹھیک ہے.